السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بدیہ بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ یہ ہماری ہفتے والی ذکر کی محفل ہے، اولیاء اللہ ہم کو لگا کے دیے ہیں تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، اور ایمان کی تجدید ہوتی ہے قول لا الہ الا اللہ سے۔ الحمدللہ ہمارا تسلسل کلمہ طیبہ کا چل رہا ہے۔ ہم تسلسل سے دین سمجھ لیتے آ رہے ہیں کہ ہم افضل یعنی شروع میں دیکھے کہ دین حدیث جبرائیل سے ثابت ہوا ہمارے پاس کہ اسلام، ایمان اور احسان یہ کامل دین ہے، اور دین میں پہلا اصل جو ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام میں پہلا رکن کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے۔ یہاں تک ہم سمجھے تو الحمدللہ، کیونکہ یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس کے متعلق ہم اگر یعنی شعبان کا مہینے کے فضائل اور حقائق حاصل کرنا ہے تو کلمہ طیبہ یعنی سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ہم گزشتہ سمجھے۔ اب یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں شعبان کے تعلق سے ہو، چاہے وہ یعنی رجب کے تعلق سے ہو یا شعبان کے تعلق سے ہو یا پھر رمضان کے تعلق سے ہو یا کوئی میں مہینے کی فضیلت ہو، تمام کی فضیلت جو ہے نا دین اور ایمان سے ہے، یعنی اس کا کنیکشن جو ہے نا دین اور ایمان سے ہے، دین سے ہٹ کے نہیں ہے، دین ہی چاہیے، دین سمجھنا ہے۔ یہ تمام کے تمام جتنے بھی ہم کو اللہ تعالیٰ جو خاص مہینے رکھا اور جو عام مہینے رکھا نا، یہ پورے دین اور ایمان کو سمجھانے کے لیے ہے۔ تب شعبان کے متعلق بھی ہم جیسے کلمہ طیبہ سے سمجھیں گے شعبان کو بھی، کہ ہر مہینہ لا الہ الا اللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے سمجھنا، تو اس کے حقائق بھی معلوم ہوتے۔ خالی فضائل لے کے چلے آ رہے اپن، بائی ون گیٹ ون فری بولے تو اپن خرید رہے ہیں، خالی فری کا آئٹم دیتا بول کے جا رہے دکان پہ، تو دیتا دکان والا نہیں، دکان پہ نے جو آفر لگتا بائی ون گیٹ ون فری، یعنی ایک شرٹ لیا تو ایک شرٹ فری، ایک پینٹ لیا تو ایک پینٹ فری، ایک موبائل فون لیا تو ایک موبائل فری بولے تو نہیں، خریدے تو نہیں فری آئٹم دیتا نہیں، جا کے بھائی اب یہ فری کا آئٹم جو ہے نا وہ میرے کو دے دو، میں خریدتا ہوں نہیں بولے تو دے رہا تو فری میں نا بھائی، مگر خریدنا پڑتا، خریدے تو فری میں دیتا ہوں نہیں۔ اسی طرح ہم کیا کر رہے ہیں، بغیر حقائق کے فضائل لینے کو جا رہے ہیں۔ حقیقت کیا ہے، وہ موبائل فون اور شرٹ پینٹ جو ہے نا وہ خریدنا حقائق ہے نہیں، اس میں جو فری دے رہا وہ فضائل ہے۔ ہم حقائق کو چھوڑ دے رہے ہیں، فضائل کے پیچھے پڑے ہوئے۔ اللہ میں سے خالی یعنی گیٹ ون فری دیتا ہوں پڑے، بائی ون نہیں کرتا ہوں پڑے، یعنی اپنی جان اور مال خرچ نہیں کرتا ہوں پڑے اللہ کی راہ میں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ثواب ہے نا پورا ہم کو دے دو پڑا، کیسا ہوتا نہیں؟ ہم جان بھی دینا، مال بھی دینا نہیں، وقت بھی لگانا، بازار کو جانا، دکان پہ جا کے پورا یعنی سفر طے کر کے دکان پہ جا کے پھر یعنی پیسے بھی خرچہ کرنا، تو وہ آئٹم ملتا ہمارے کو، تو اس کے بعد فری کا آئٹم جب ملتا ہمارے کو، جان بھی لگا رہی، وقت بھی دے رہی، یعنی جان بھی لگا رہی، مال بھی لگا رہی، یعنی وقت بھی دے رہی، مال بھی خرچ کر رہی، تو وہ یعنی کیا بولنا چاہیے، یعنی وقت دے کے پھر یعنی مال خرچ کر کے اس کے بعد میں جب وہ چیز خرید رہی تو وہ فری کا آئٹم آ رہا ہمارے کو، سب کرنا پڑتا اس کے لیے۔ تو اسی طرح یعنی کلمہ طیبہ کو اگر سمجھیں گے ہم تو ہر فضائل ملتے ہیں ہمارے کو، نماز کے بھی فضائل ملتے ہیں، روزے کے بھی فضائل ملتے ہیں، اور کیا ہے زکوٰۃ کے، حج کے، سب فضائل ملتے ہیں، لیکن کلمہ طیبہ کے تحت ہونا ہر عمل۔ کلمہ طیبہ آج کلمہ طیبہ کو چھوڑ دیے سب، تقریباً مسلمانوں کا زیادہ طبقہ کلمہ طیبہ کو چھوڑ دیے، عمل میں لگے ہوئے، اپنی جماعت کے بھی لوگ عمل میں لگے ہوئے،
اتنا ہے کہ اپنے اعمال الگ ہے اور ان کے اعمال الگ ہے، نہیں ہمارے اعمال میں تھوڑا ایکسٹرا چیزیں بھی ہے، نہیں وہ ہم اپنے اعمال میں ہم اپنے لگے ہوئے، غیر جماعت والے ان کے اعمال میں لگے ہوئے، نہ ایمان کی طرف ہماری توجہ ہے، نہ ایمان کی طرف ان کی توجہ ہے، نہیں اہل سلسلہ بھی آج کل ایمان سے بھٹکے ہوئے ہیں، دنیا کی طلب میں سلسلے سے یعنی وابستہ ہو رہے ہیں، نہیں ابھی مولا بولے نا کہ سنا رہے تھے کہ اگر بیعت کرنا ہے تو 2 لاکھ روپے خرچہ کرنا ہے، آج کل مارکیٹ ایسا چل رہا پیری مریدی کا، نہیں ابھی مولا آنے سے پہلے سنا رہے تھے ہمارے کہیں کوئی سلسلہ ہے وہاں پہ جا کے اگر بیعت کرنا ہے تو ایک بکرے کے پیسے دینا کرتے، پھر ان کو 50,000 روپے ہدیہ دینا کرتے، پھر وہ کون سی چیز کا کرتے، وہ دینے کے بعد میں جیسا انہوں اس میں بیعت میں لیتے کرتے، نہیں وہ دینے والا کیا سمجھ کے ذرا سمجھ میں نہیں آ رہا، 2 لاکھ 1 لاکھ خرچہ کر کے بیعت میں جو آ رہا جا کے بیعت کر رہے ہیں، کیا چیز حاصل کر رہے سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا چیز حاصل کر سکتے ہیں، ان کی طلب پوچھو جو جا کے بیعت کرے لاکھوں روپے خرچہ کر کے، کیا بھائی مقصد بیعت کیا ہے، کیوں بیعت کرے بولے تو، کیوں بیعت کرے بولے تو کیا بولتے جو وہ حق بات ہی نہیں بتاتے، کیوں بیعت کرے بولے تو دنیا کے واسطے، نہیں فلاں بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت کرے تو میرے کو جیسا یعنی میرا بھلا ہوتا، میرا بیڑا پار ہو جاتا، کاروبار یعنی ترقی پہ آ جاتا، نہیں گھر میں پریشانیاں چلی جاتی، یہ اپنی ذہنیت بنی ہوئی اپنی، اور وہاں دیکھو دنیا وہاں پہ دیکھو لاکھوں پبلک بھی لاکھوں کی پبلک ہے وہاں پہ، لائن لگی ہوئی رہتی وہاں پہ، لائن لگی ہوئی رہتی، پیسہ خرچہ کر کے گناہوں میں پڑے، یہاں فری میں مولا کو دے رہی، یعنی جو طلب لے کے وہ جو باطل فرقوں کے پاس یعنی باطل سلسلے کے پاس جو جا رہے ہیں لوگ دنیا حاصل کرنے کے لیے، کاروبار کو، تجارت کو، یعنی یہ ترقی کے واسطے، گھر کی پریشانیاں دور ہونے کے واسطے جو جا رہے ہیں نا، وہ جانا نہیں جانا جو مقدر کے ہوتے چاہے جاؤ یا مت جاؤ، نہیں لیکن وہاں پہ آ کے لاکھوں خرچہ کر دے رہے پیسے، کون سی دنیا کے واسطے جو چھوڑ کے جانا ہے، نہیں لیکن یہاں پہ دنیا کے مالک کو ملایا جا رہا فری میں، اگر دین میں اگر کمرشل ہو گیا انسان تو وہ دین نہیں ہے، وہ دین میں کمرشل دین کو دنیا اگر بنا رہا کوئی وہ دینش نہیں ہے، وہ دنیا کے واسطے پیسے کا سے مال دولت کا سے دیکھو، نہیں پیر بھی ویسی ہے پیسے کا سے، نہیں پیر کے دل میں جو دنیا دار جو پیر ہوتا ہے، جو باطل پیر ہوتا ہے، جو جھوٹا پیر ہے، جو جعلی پیر ہوتا ہے، وہ اس کے دل میں دنیا کی محبت رہتی، دنیا حاصل کرنے کے لیے انہیں سلسلے کو بڑھاتے رہتا، مریدوں کو ڈھونڈتے رہتا، پیسے والے مریدوں کو ڈھونڈتے رہتا، دیکھو پیسے والوں کو پکڑتا دنیا دار پیر جو دنیا کی طلب رکھتا، نہیں کیوں اس کی طلب اس کے دل میں دنیا رہتی، دنیا دنیا دنیا، خود تو دنیا دار رہتا، سامنے یعنی اس کے آنے والے مرید کو بھی دنیا داری بنایا تھا انہیں دنیا کما کے لاتے رہتا، اسے قلبوں میں ڈالتے رہتا، کیوں بیعت کرا نہیں معلوم، مقصد کیا ہے بیعت کرنے کا نہیں معلوم، نہ مقصد بیعت معلوم نہ مقصد حیات معلوم، لیکن یہاں پر مقصد بیعت بھی اس پہ بتا رہی اور مقصد حیات بھی بتا رہی، یعنی مقصد بیعت مقصد حیاتی ہے اصل میں، مقصد جو حیا ہمارا جو مقصد ہے اللہ کا یعنی اللہ ہم کو کیوں پیدا کرا، انسان کو پیدا کرنے کا جو مقصد ہے اللہ کے پاس، وہ مقصد خانخواہ میں ملتا تو وہ خانخواہ ہے، نہیں خانخواہ یعنی بادشاہوں کے رہنے کی جگہ، بادشاہ جہاں رہتا نا اس کو خانخواہ بولتے، خانخواہ بولتے نہیں، خانخواہ خالی کیا ایسا بنا لے کے یعنی ایک ماحول رکھنے نہیں، ماحول ایسا ماحول پیدا کرنے کا نہیں ہے، خانخواہ بولتے ہو بادشاہوں کی رہنے کی جگہ، کون سا بادشاہ، نہیں کون سا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، جہاں پر مولا ہوتا نا، جہاں پر اللہ رہتا، جہاں پر مولا جلوہ افروز رہتا، نہیں اپنی ہر شان میں مولا ظاہر رہتا، وہ جگہ کو خانخواہ بولتے، خانخواہ میں اللہ رہتا، مولا رہتا، خانخواہ میں، اب شیطان بھٹکا تھا خانخواہ میں اللہ تو مسجد میں کون ہے ڈالتا شیطان، کیا اللہ تعالیٰ خانخواہ کو میرا گھر بولا، مسجد کو میرا گھر بولا، ارے مسجد اللہ کا گھر ہے، خانخواہ میں اللہ کیسا رہتا، نہیں، جیسا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نہیں شعبان کی نصف رات کو میں آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے، تو کہ اللہ آسمان دنیا پہ جلوہ افروز ہے، باقی جگہ پہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ، نہیں نہیں ہے، تو یہ حقائق ہے، یہ حقائق سمجھتا، تو یہاں پر خانخواہ یعنی بادشاہوں کے رہنے کی جگہ، بادشاہ یعنی بادشاہ بھی رہتے ہیں، بادشاہوں کا بادشاہ بھی رہتا ہے، بادشاہ کون، جس کے ساتھ مولا ہے،
سب سے زیادہ جس کے پاس دولت ہوتی ہے بادشاہ کے پاس اتنا دولت. بادشاہ کس کو بولتے ہو؟ رکشہ چلانے والے کو, آٹو چلانے والے کو, یا پھر معمولی موچی کاروبار کرنے والا بادشاہ رہتا؟ بادشاہ بولے تو نہیں, پورے ملک کا بادشاہ رہتا ہے, پورے خطے کا بادشاہ رہتا نہیں. سب سے زیادہ مال اسی کے پاس رہتا. جس کے بھی مال رہتا اس کے بعد ہی رہتا, انہیں بادشاہ ہوتا. انہیں بادشاہ ہوتا جس کے پاس سب سے زیادہ مال ہے. تو سب سے زیادہ مال جس کے پاس ہوتا ہے انہیں بادشاہ ہوتا ہے. تو بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے. تو اللہ والوں کے پاس اللہ ہوتا. جتنی زیادہ دولت ہوئیں گی انہیں بادشاہ نہیں. اب سب سے زیادہ دولت مطلب کیا ہے؟ سب سے زیادہ دولت مولا ہے. مولا کے بعد کوئی دولت ہے؟ جس کے قلب میں اللہ آ گیا, جس کے قلب میں مولا آ گیا, اب اس کے بعد کیا ہے؟ کچھ ہے. آخری وجہ ہے اللہ. جس کے قلب میں اللہ ہوتا ہے انہیں سب سے بڑا بادشاہ ہوتا ہے. اور یہ بادشاہ جو ہوتا ہے نا, بادشاہوں کی رہنے کی جگہ جو خانخواہ بولتے ہیں نا, خانخواہ میں کون رہتے؟ بادشاہ رہتے. یعنی جس کے پاس زیادہ مال رہتا. کیوں رہتا زیادہ؟ یا ہے وہ زیادہ مال اللہ والوں کے قلب میں اللہ رہتا. اللہ رہتا تو وہ بادشاہ رہتے. سب سے زیادہ مال جس کے پاس رہا بادشاہ نا بھائی انہیں. اب جس کے قلب پہ اللہ ہی آ گیا نہیں, جو اللہ کو اپنے ساتھ رکھتا ہے, تو اللہ سے بڑھ کے کوئی دولت ہے؟ کون بادشاہ ہوا؟ یہ بادشاہ سب ختم ہونے والے. یہ بادشاہ کیا ہے؟ نہیں. جو اللہ والے جو بادشاہ ہے کیا ہے؟ ان کے مولا ہے. مولا ہے ان کے پاس, مولا ہے ان کے پاس. تو انہوں بادشاہ ہے اللہ والے. تو یہ بادشاہوں کے رہنے کی جگہ ہے خانخواہ, اور بادشاہوں کے بادشاہ کی رہنے کی جگہ ہے خانخواہ نہیں. یعنی جب یعنی اللہ کہاں ہے پھر؟ اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے, لیکن معلوم کس کو ہو رہا؟ کون دیکھ رہا اللہ کو؟ اللہ میرے ساتھ ہے بول کے نہیں. کون بتا رہی؟ یہاں پر بتا رہے, خانخواہوں میں بتا رہے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. ساتھ لے کے بیٹھتے ہیں مولا کو نہیں, سب کے ساتھ کر دیتے مولا کو. انا جلیسن من ذکرنی, اللہ تعالیٰ فرما رہا انا جلیسن من ذکرنی, میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں جو ذکر کرتا ہے نا, میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں. برا میں اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں, میں اس مجلس میں بیٹھ جاتا ہوں پر اللہ تعالیٰ جہاں پر میرا ذکر ہوتا. تو پہلے آتے یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ پوروں کو ذکر میں لگاتے. جیسا ذکر میں لگائے نہیں, سب کے ساتھ مولا ہو گیا. مولا جلوہ افروز یہیں پر, انا جلیس من ذکرنی. جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہیں پر جلوہ افروز ہوتا ہے. لیکن ذکر ویسا ذکر ہونا تو اللہ کو دیکھ سکتے ہیں, ویسا نہیں. اسم با مسمہ ذکر ہونا نہیں. اللہ بولے تو پورا اللہ ہمارے ساتھ آنا. اللہ کون؟ اللہ مالک, اللہ مختار, اللہ کامل, اللہ خدم. وہ آ رہا, پورے چاروں اعتبارات آنا ہمارے پاس. تو وہ سمجھ رہے ہیں ہم یہاں پر, تو وہ سمجھ رہے ہیں. تو یہ جو شعبان کی جو نصف رات ہے اس کا بھی تعلق لا الہ الا اللہ سے. اس کے فضائل کیا ہے؟ اس رات اس کی فضائل ایک ہوتی ہے, اس کی ایک فضیلت ہے, ایک حقیقت ہے. فضائل شب برات بھی ہے, حقائق شب برات بھی ہے. اب ہم مساجد میں جو سنیں گے نا پورے فضائل ہی سنیں گے, حقائق نہیں ملیں گے وہاں پہ. حقائق جب کا جب اللہ تعالیٰ اپنے قلب میں الہام کرتا حقائق کو وہ لکھ کے نہیں رکھ سکتے. بات آ گئی ختم, وہی حقائق ہے. اللہ والوں کے قلب میں جو ہوتی ہے نا بات, جو اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے وہی حقائق رہتے. کیوں؟ حقائق کہاں سے بیان ہوتے؟ حق سے بیان ہوتے, وہ باطل سے بیان نہیں ہوتے. حقائق حق سے بیان ہوتے. جو مولا میں فنا ہو کے جب بولتا ہے نا تو اس سے حق ظاہر ہوتا, حق بات ظاہر ہوتی اس سے. مولا جلوہ افروز وہیں پر ہوتا. یہ مولا بول رہا, میں نے بول رہا, میں تو گونگا ہوں کہ جب بیٹھ گیا مولا میں تو گونگا ہوں, تو کلیم ہے, کلام تیرا ہے, تو کلام کرنے والا ہے. اب کون کلام کر رہا؟ مولا ہی کلام کرتا ہے. اللہ والوں کے یعنی اللہ والوں کی صورت میں مولا کلام کرتا ہے. تو ویسے وہ خانخواہوں سے ہم کو اللہ تعالیٰ وابستہ کرا, جیسے اللہ والوں سے ہم کو وابستہ فرمایا کہ ہم کو روزانہ وہ کیفیت میں رکھتے ہیں ہم کو. تو اب یہ جو نصف شعبان کی جو رات آنے والی ہے انشاءاللہ, تو اس رات میں کیا ہے فضائل اس کے کہ اللہ تعالیٰ یعنی کیا ہے, وہ غروب آفتاب سے طلوع فجر تک آسمان دنیا میں جلوہ افروز ہوتا ہے اور ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی اپنے گناہوں کی مغفرت اٹھانے والا, ہے کوئی گناہوں سے بخشش مانگنے والا, میں سے گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہوں. نہیں ہے کوئی ہم نے عمر درازی کی دعا مانگنے والا, تو میں اس کی عمر درازی کرنے کے لیے تیار ہوں.
ہے کوئی بلاؤں سے پریشانی سے جو مبتلا ہے، اپنے پریشانیاں اور بلاؤں سے یعنی نجات چاہنے والا، میں اس کے تمام بلاؤں کو یعنی اس کے تمام پریشانیوں کو دور کروں گا. ایسے کئی اللہ تعالیٰ ندا دیتے رہتا رات بھر. کب سے؟ نہیں غروب آفتاب یعنی مغرب سے طلوع فجر تک، یعنی فجر کی نماز تک، فجر کے وقت تک ندا دیتے رہتا اللہ تعالیٰ. مانگو کتنا مانگتے. تو اللہ تعالیٰ یہ جو جلوہ افروز ہو رہا آسمان دنیا پر، یہ تو روزانہ رات میں ہوتا. اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ ندا دیتا ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والا، میں اس کے گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہوں. ہے کوئی اپنی عمر میں درازی مانگنے والا، یعنی عمر میں درازی کی دعا مانگنے والا، میں اس کی عمر دراز کرنے میں تیار ہوں. میں ہے کوئی اپنے بلاؤں سے یعنی اپنے پریشانیوں سے یعنی نجات چاہنے والا، میں اس کی تمام پریشانیاں دور کرنے کے لیے تیار ہوں. ہر رات ندا دیتا اللہ تعالیٰ، ہر رات. یہ صرف شب برات کے دن میں اور یہ ہر رات میں کیا فرق ہے کہ روزانہ اللہ تعالیٰ آخری پہر میں، تیسرے پہر میں، رات کے آخری حصے میں ندا دیتا اللہ تعالیٰ دیتا. تو یہ جو شب برات کا جو معاملہ ہے، یہ تو فضائل سب کو معلوم ہے، سب سنتے، ہر سال سنتے اپنے. لیکن اس میں حقائق کیا ہے؟ اس میں حقائق کیا ہے؟ بہت ہے حقائق. جس طرح شب معراج میں حقائق ہے نا، اسی طرح شب برات میں بھی حقائق ہے. یہ حقائق سے دور ہو رہے، یعنی یہ حقائق سے ہم کو دور کر رہی. کہاں لکھا ہوا ہے شب برات منانا؟ نہیں. کون کرے تھے؟ دلائل پوچھتے. بحث کرنا نہیں ہے ہمارے کو. کوئی اگر بولا یہ شب برات کہاں سے ثابت ہے، کہاں سے ثابت ہے، تو بحث کرنا نہیں ہے ہمارے کو. کیا بولنا ہے؟ ایک ہی الفاظ. چاہے میں ہر سال یہی بولتا ہوں، کیونکہ ہر سال ہم کو یہ لوگ بھٹکاتے کہ کہاں سے لکھا ہوا ہے، نبی کرے تھے کیا، صحابہ کرے تھے کیا، تابعین کرے تھے کیا، تبع تابعین کرے تھے کیا، خوب کرے نہیں. لیکن اگر تم کو معلوم کرنا ہے تو جامعہ نظامیہ چلے آنا. جامعہ نظامیہ میں ہر چیز کا جواب ہے. یہ لوگ وہاں پر نہیں جاتے، معصوم مسلمانوں کو پکڑتے. نہیں، معصوم مسلمانوں کو، جس کو معلومات ہی نہیں ہے، نہیں دلائل ہی نہیں ہے، چلتے پھرتے دلائل رہیں گے کیا؟ نہیں. جامعہ نظامیہ کا دروازہ کھلا ہے، وہاں جائیے، وہاں جا کے ہر چیز کی دلائل ہے، وہاں پہ پوچھیے. وہاں کوئی نہیں جاتے. کیوں؟ ان کا مقصد دلائل حاصل کرنا نہیں ہے، ان کا مقصد معصوم مسلمانوں کو بھٹکانے کا ہے. کیونکہ یہ اتنی بہترین رات ہے. یہ رات کیوں آئی ہم کو؟ یہ رات یہ کیوں آئی؟ یہ رات ان کے لیے جو اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا، نہیں اپنے آپ کو کمزور، ضعیف، ناتوان سمجھتا، اس کے لیے ہے یہ رات. جو اپنے آپ کو گنہگار نہیں سمجھتا نا، میں توحید پہ ہوں، میں توحید پسند ہوں بولتا نا، اس کے وجہ سے یہ رات نہیں ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیا. کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے، میں بتا نہیں. یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، بہت پریشانی میں رہتا انہیں. نہیں، وہ دلیل ڈھونڈنے میں رہتا، اس کی موت آدمی مر جاتا انہیں. دلائل میں رہتا، خالی دلیل ڈھونڈتے مر جاتا انہیں. ہم کو موقع ملا نہیں، ہم اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ضعیف سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ناتوان سمجھتے ہیں. اللہ والے ہم کو بتائے تو گنہگار ہے، تو جیسے نا تو گناہوں میں مبتلا ہے، تو ضعیف ہے، تو عمل کر ہی نہیں سکتا، تو نادان ہے، تو ایک دم ضعیف ناتوان ہے، تو عمل کر ہی نہیں سکتا. پھر کیسا کرنا اب عمل؟ کیسا کرنا عمل؟ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم کو یہ شب برات ملی. شب برات ملی. وہ عمل جو اللہ والے کرتے نا، وہ عمل ہم سے کرا رہا اللہ تعالیٰ. جو اللہ والے ہر دن کرتے نا عمل، وہ شب برات ہر مسلمان، ہر کس و ناکس، ہر عام مسلمان، ہمارے سے عام مسلمان جو ہے نا، ہر روزانہ وہ کیفیت حاصل نہیں کر سکتے جو اللہ والے کیفیت حاصل کرتے. رات میں اٹھ کے، آخری پہر اٹھ کے مولا سے ہم کلام کرتے. مولا سے ہم کلام کرتے تو ہر مسلمان نہیں کر سکتے. کون کر رہے ہیں؟ وہ اللہ والوں کا معاملہ ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کیا کرا؟ امت محمدیہ کو، یعنی امت محمدیہ کے لیے سہولت دیا. کیا دیا؟ ایک رات اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پہ جلوہ افروز ہو رہا، فل ٹائم دے رہا اللہ تعالیٰ. نہیں، فل ٹائم دے رہا. ہم کو رات میں اٹھنا ہاتھ نہیں ہو رہا نا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرا؟ اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ پڑھنے کا سے آسمان دنیا پر آیا. یہ محمد رسول اللہ، یہ حقائق ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں لا الہ الا اللہ ثابت کرنے گئے مولا کے پاس، نہیں لا مکان کے پاس گئے شب معراج میں. نہیں، شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا مکان کے پاس گئے لا الہ الا اللہ کی حقیقت بتانے کے لیے. آپ اوپر گئے، نہیں آپ اوپر گئے. کہاں پر گئے؟ اوپر مولا کے پاس.
جہاں کوئی مخلوق کا گزر ہی نہیں ہے وہاں پر جا کر لا الہ الا اللہ فرمائے، اللہ کی تعریف کرے. کیا کر تعریف کرے اللہ تعالیٰ کی؟ نہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ کے آئے وہاں جا کے. نہیں، جب لا الہ الا اللہ پڑھنے گئے تو آپ اوپر گئے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، کیا وہاں جا کے لا الہ الا اللہ پڑھے؟ اب اللہ تعالیٰ اوپر سے نیچے آیا، اللہ تعالیٰ اوپر سے نیچے آیا شب برات میں. کیوں؟ محمد رسول اللہ پڑھنے کے لیے. آپ مقصد اللہ کا پیدا کرنے کا مقصد شب معراج میں پورا ہوا مخلوق کو. نہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پیدا کیا وہ مقصد پورا ہو رہا شب برات میں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نیچے آ رہا آسمان دنیا پر دن. حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہے. کیا ہے وہ؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ میں ہر انسان کے نہیں، شارت سے بھی قریب ہوں. اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہے ہمارے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. یہ کیا ہے؟ پھر یہ کیا ہے؟ پھر آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہونا چاہیے. یہ کوئی علماء کرام بتائیے بات. یہ ہم کو اللہ والوں سے ملی بات. یہ کوئی غور و فکر کرے اس کے اوپر. اللہ شب برات کے دن آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے، پھر ہمارے ساتھ کون ہے؟ پھر اللہ کا قرب جو ہے نا ایک خاص ہوتا ہے، ایک عام ہوتا ہے. عام سب کو معلوم ہے، نہیں، عام سب کو معلوم ہے. خاص لوگوں کو معلوم رہتا، اللہ کے خاص بندوں کو معلوم رہتا. نہیں ہے، نہیں ہے. ہمارے ساتھ اللہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا نا قرآن مجید میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. میں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں پر اللہ تعالیٰ. اور ایک جگہ فرما رہا اللہ تعالیٰ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ. میں تمہارے ساتھ ہوں تم جہاں کہیں بھی ہو. پھر ہمارے ساتھ یہاں ہے تو آسمان دنیا قریب ہے، ہم اپنے آپ سے قریب ہیں. ارے روزانہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کی طرف ہم توجہ نہیں کر رہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ یہاں سے دور ہو کے آسمان دنیا پر جا رہا تو ہم کو جب احساس ہو رہا ارے آج کی رات عبادت کی رات ہے. ارے اللہ تعالیٰ جب قریب ہے تو عبادت کرو بھائی. اللہ تعالیٰ یہاں سے دور جا رہا، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ اوپر جا رہا، وہاں جا کے آواز دے رہا اللہ تعالیٰ میں آسمان دنیا پر ہوں. کیا ہے یہ آسمان دنیا؟ یعنی جو دنیا دار ہوتا ہے نا، جو دنیا میں پڑا ہوا رہتا نا، جو دنیا میں دنیا جو کرتے رہتا نا 24 گھنٹے، صبح نیند میں اٹھنے سے لے کے رات میں سوتے کہ خالی دنیا کی فکر رہتی ہے اس کی. تو وہ خلق کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ خلق کو یہ حقائق ہے. یہ میں آسمان دنیا پر ہوتا ہوں، یعنی جس کے خلق میں دنیا سے تھی نا اب اس کی طرف میں متوجہ ہوتا ہوں. یہ جو دنیا دار ہوتا نا رات میں سو جاتا ہوں نا تیسرے پیر، رات میں سو جاتا تیسرے پیر، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں وہ ٹائم پہ سو جاتا ہے، نہیں تو لہذا میں کام کرتا ہوں، میں مغرب سے جا جاتا ہوں آسمان دنیا پہ. یہ دنیا دار کا صحیح ہے نہیں. کیسے حقائق دی اللہ میں کامل دے حقائق بولتے علماء کرام بولتے، کوئی بھی نہیں بولتے. یہ اللہ والے بولے تو بات آئیں گے نہیں، اللہ والے اللہ سے پا کے بولے تو بات آئیں گے کامل دے. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا سے مراد نہیں. ہمارا کیا ہے آسمان؟ ہمارا آسمان دنیا ہے. ہم دنیا پہ آ گئے تو ہم دنیا حاصل کر لیے تو کیا بھائی آسمانوں میں اڑے بولتے نہیں بولتے. 4 پیسے جیب میں آ گئے تو کیا بولتے؟ دیکھو 4 پیسے جیب میں آئے تو کیا بولتے؟ کیسے بڑے بڑے بات نہ کرتے ہم. ارے کیا بھائی بہت اوپر آ گئے نا، بہت آسمان میں اڑے انہوں، بہت بڑے آدمی ہو گئے انہوں. کیوں؟ دنیا 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 دنیا. اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. آپ کو محبت تھی تو جو دنیا دار آپ کا امتی ہے نا، ہے تو آپ کا بول رہا تو عاشق ہے رسول اپنے آپ کو نہیں. اے حبیب آپ کا جو امتی ہے نا وہ گنہگار ہے، دنیا میں پڑا ہوا ہے، دنیا میں ملوث ہے نہیں. لیکن آپ کو اس سے محبت ہے نہیں، آپ کو اس سے محبت ہے. انہیں رات کے آخری پہر اٹھ کے نہ میں سے یعنی بخشش کی مغفرت مانگنے، اپنے گناہوں کی مغفرت بھی نہ مانگتا انہیں، نہ جو ہے سو اپنی عمر درازی کی دعا مانگتا، نہ جو ہے سو اپنی بلایاؤں سے اپنے مصیبتوں سے میری طرف متوجہ نہیں ہوتا انہیں. خالی دنیا میں پڑا ہوا، خالی 5 وقت کی نماز پڑھ لے رہا وہ بھی غفلت میں نہیں. پھر اس کا دنیا میں پڑا ہوا ہے، دنیا میں پڑا ہوا ہے. جب مانگنے کی، جب میں دینے کے لیے تیار ہوتا ہوں وہ ٹائم پہ دنیا کرتے 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 آ کے سو جاتا کرنے. جب میں جلوہ افروز ہوتا ہوں آسمان دنیا پر تو جب میں نے سو جاتا ہوں. تو لہذا اب آپ تو اللہ تعالیٰ کیا کرا نہیں، غروب آفتاب سے ہی آ گیا سیدھا
سو نہ کو ابھی سے مغفرت مانگو میرے سے. جو کون ہے جو مجھ سے اپنے کیا ہے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا, میں اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. تو کیسا لگا ہے اللہ تعالیٰ ہے نہیں ہے. تو جو دنیا دار, تو آسمان دنیا پہ آنے سے مراد کیا ہے, جو ہمارے خیال میں دنیا ہے نا, ہم آسمانوں پہ بڑھے ہوئے, وہ دنیا کو ہم آسمان بنا کے بڑھے. ہم آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہے اللہ تعالیٰ, یعنی جس کا خلق دنیا میں ملوث ہے نا, اس کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ ہے. ارے دنیا سے نکلو, دنیا سے نکلو, مجھ سے مدد طلب کرو, بخشش مانگو مجھ سے, میں تمہاری مغفرت کرنے کے لیے تیار ہوں, تمہارے بلایات کو دور کرنے کے لیے تیار ہوں, تمہارے رزق میں برکت دینے کے لیے تیار ہوں, تمہارے عمروں میں اضافہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ تعالیٰ مغرب سے شروع ہو گیا, نہیں مغرب سے شروع ہو گیا, آفر لگا ہوا ہے, یہ آفر ہے ہمارے لیے, ہم گنہگار بندوں کے سے. وہ جو آفر چل رہا روزانہ اللہ والوں کا ہے معاملہ, وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے, وہ لوگ مانگتے رہتے. نہیں اب ہم کیا کرتے ہیں, وہ جو اللہ تعالیٰ دینے کو تیار تھا, ہم سو جاتے وہ ٹائم پہ. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ بولا میں آ جاتا ہوں, مغرب سے آ جاتا ہوں, سونے کو تم مانگ لو. نہیں مانگ لو, کیا ہے یہ, محمد رسول اللہ ہے یہ. نہیں شعبان میرا مہینہ ہے فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے, سنے حدیث بارہا سنتے نا, رجب اللہ کا مہینہ ہے. کیوں, اس میں اللہ تعالیٰ کا کلمہ مکمل ہوا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ مکمل ہوا. رجب اللہ کا مہینہ ہے تو اس میں لا الہ الا اللہ مکمل ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اللہ کے پاس, جہاں پر کوئی مخلوق نہیں جا سکتی, وہاں پر جا کے لا الہ الا اللہ فرمائے. لیکن وہاں پر بھی مخلوق کو رکھے ساتھ میں, نہیں مخلوق کو ساتھ رکھ کے لا الہ الا اللہ پیش کرے. میری عبادتیں اور میری امت کی عبادتیں تیرے لیے, تمام پاکیاں, تمام عبادتیں, تمام جسمانی عبادتیں, تمام زبانی عبادتیں, مالی عبادتیں میری اور میرے امت کی فرمائے. اب لا الہ الا اللہ ہماری طرف سے بھی پیش کر اللہ کے سامنے, نہیں پیش کر کے لا الہ الا اللہ. نہیں تو یہ کیا ہوا, رجب اللہ کا مہینہ ہو گیا. اب نبی کس سے محبت کرتے, مخلوق سے محبت کرتے. کیوں کرتے, کیونکہ مخلوق, نبی کس سے محبت کرتے, یعنی امت سے محبت کرتے, اپنی امت سے محبت کرتے. تو امت سے کیوں محبت کرتے, کیونکہ امت جو اللہ کی مخلوق ہے, اللہ اس سے محبت کرتا. اللہ کی خاطر اللہ تعالیٰ مخلوق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں سپرد کرا, آپ کے حوالے کرا, نہیں تاکہ جتنی ہو سکتے یعنی آپ کی امت کو جنت میں لے کے جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق سے نہیں, جو اپنی امت سے محبت کرتے وہ اللہ کے لیے کرتے. وہ ہم بار بار بولتے نا, دل میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت رہنا, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں محبت کریں اپنی امت سے. امت تو غیر اللہ ہے نا, امت تو اللہ کی غیر ہے, پھر وہ محبت کیوں ہے, وہ بھی اللہ کے لیے تھے, نہیں وہ اللہ کے لیے تھے محبت. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ پڑھ کے آئے, تو جب اللہ تعالیٰ آیا, پھر کیوں آ رہا آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ, کیوں ہے یہ شعبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ, کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا ہے, امت, میری زیادہ سے زیادہ امت بخشے جانا, نہیں میری زیادہ سے زیادہ امت بخشے جانا. اس لیے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر محمد رسول اللہ فرمایا. اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر گیا, لامکان تک چلے گا, جا کے نہیں کیا کرے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں تک چلے گئے, لامکان تک جا کے کیا کرے, لا الہ الا اللہ پڑھ کر آئے. اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ پڑھنے کے لیے آسمانوں کے نیچے آخری آسمان جو آسمان دنیا پر کہا, اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہے. کیوں, محمد رسول اللہ پڑھنے کے لیے. کیا ہے محمد رسول اللہ, نہیں اے حبیب آپ کی امت کو کہہ دو کہ میں آج کی رات آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوں, آج مانگ لو, بولو جس کو بخشش مانگنا ہے میں بخشنے کے لیے تیار ہوں. نہیں نبی کا کام کیا ہے, امت کو بخشانا چاہ رہے نا, تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ گیا, اوپر سے نیچے آیا اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ پڑھنے کے لیے. نہیں تو یہ رات میں ہماری بخشش ہوتی. اب جو اپنے آپ کو گنہگار نہیں سمجھ رہا, میں تو توحید پہ ہوں بول کے غفلت میں ہے نا انہیں, نہیں اب غفلت میں, ہم تو موحد ہے بول کے غفلت میں پڑا ہوا, اپنے آپ کو گنہگار نہیں سمجھتا, اپنے اعمال پہ بھروسہ کرتا, میں تو نمازیں پڑھ رہا ہوں, میں تو روزے رکھ رہا ہوں, میں زکات دے رہا ہوں, حج کر رہا ہوں, میں شرک نہیں کر رہا ہوں, میں درگاہوں کو نہیں جا رہا ہوں, میں فاتحہ خوانی نہیں کر رہا ہوں, میں گھر پہ جھنڈا نہیں چڑھا رہا ہوں, میں تو توحید پہ ہوں, میں بے فکر سے بیٹھا ہوا ہوں. یہ توحید سمجھ رہا ہوں, یہ نہیں کرنا, یہ کرے تو شرک, نہیں یہ نہیں کرے تو توحید سمجھ رہا, نہیں غفلت میں ہو. نہیں لیکن ہم اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہیں. کیوں, کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے نیکوکار السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, سلامتی ہو ہم پر اور تیرے نیکوکار بندوں پر. تو نیکوکار بندوں کو الگ کر دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, گنہگار بندوں کو اپنے ساتھ کر لیے.
تو ہم اپنے آپ کو گنہگار سمجھنا. اگر نبی کے ساتھ ہونا ہے تو گنہگار سمجھنا اپنے آپ کو, گنہگار بننا نہیں, گناہ کرنا نہیں, گنہگار سمجھنا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے, گنہگاروں کو اپنے ساتھ لے لیے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, سلامتی ہو ہم پر. ہم پر میں کیا ہے یہ, اور وعلی عباد اللہ الصالحین, اور تیرے صالحین بندوں پر. صالحین بندوں کو الگ کر دیے, ہم پر بول کے اپنی طرف ہم کا صیغہ لگائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہم میں کون ہے؟ نہیں, گنہگار بندے ہیں. تو ہم گنہگار اگر اپنے آپ کو سمجھے تو نبی کے ساتھ جاتے نہیں, گنہگار سمجھے تو نبی کے ساتھ ہو جاتے نہیں. تو ابھی نہیں بولے گا میں تو اپنے آپ کو نیکوکار سمجھ رہا ہوں, بھائی میرے کو نیکوکاروں میں لگا رہے. ارے نیکوکار میں سب سے نیک کام کیا ہے؟ ایمان حاصل کرنا. نہیں, اب اپنے اندر ایمان ہے نہیں معلوم اس کو نہیں, ایمان کا احساس ہونا, ایمان کی چنگاری جل رہی نہیں جل رہی معلوم ہونا. کون دلاتے ہو احساس؟ وہ اللہ والے دلاتے جس کے دل میں ایمان ہے. نہیں, انہیں غلط فہمی میں چلے آ رہا, میں موحد ہوں, میں موحد ہوں بول کے چلے آ رہا, زیادہ بار لگے بہت میں. نہیں, تو لہذا تو یہ جو شعبان کا جو مہینہ ہے, اس میں جو نصف شعبان ہے, 15ویں شب جو ہے نا, اس میں اللہ تعالیٰ جو آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے. نہیں, کیوں ہوتا ہے؟ وہ گنہگار بندوں کے واسطے. نہیں, اللہ والے روزانہ رات میں اٹھ کے اللہ سے استغفار کر دینا, رات میں اٹھ کے توبہ استغفار کر دینا. ہم کرے کبھی کی نیند اٹھا تو کبھی کر لیے, کبھی اپنی دنیا میں ضرورت پڑی تو کیا, کچھ کاروبار میں پریشانی ہے, کچھ نوکری میں پریشانی چل رہی, کچھ پیسوں کی تنگی چل رہی, کچھ گھر میں تنگی چل رہی, گھر کی پریشانی ہے, تو تہجد میں اٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. کس کے لیے؟ اپنے لیے, اپنی پریشانیاں دور ہونے کے لیے. لیکن تہجد میں کیوں اٹھنا ہے؟ نہیں, مولا کے سے اٹھنا ہے. نہیں, مولا کے آواز سے اٹھنا ہے. وہ ہم کہاں اٹھتے ہیں؟ ہم اٹھے بھی تو اپنے نفس کا سے اٹھتے ہیں. دیکھ لو, کبھی غور کرو, ہم اٹھے کبھی اٹھے, مولا آج میں تیرے پاتوں میں کے رات میں اٹھے گا, دیکھ لو, دیکھو اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کے دیکھو. نہیں, آج میں رات میں اٹھ رہا ہوں تو میں میرے مولا کو پانے کے لیے اٹھ رہا ہوں. نہیں اٹھتے ہم اپنی خواہش کے اثر اٹھتے. میرے کو یہ پریشانی ہے, یہ پریشانی, یہ پریشانی کیسا دور ہوتی؟ تہجد میں اٹھ کے دعا کرو بھائی, پریشانی دور ہو جاتی. کس کے سے اٹھ رہی؟ اپنی پریشانی کا سے, مولا کو حاصل کرنے سے اٹھ رہی. نہیں, تو اللہ والے اللہ کو حاصل کرنے کا سے راتوں میں اٹھتے, روزانہ اٹھ کے عبادت کرتے, مولا کو حاصل کرتے. نہیں, تو وہ چیز ہم حاصل نہ کرتے. ہم گنہگار بندوں کو ایسے اللہ تعالیٰ اب مغرب سے آتا تھا. نہیں, مغرب سے جلوہ افروز ہوتا ہے آسمان دنیا پر. کیا مانگ رہے ہیں ہم؟ سب سے پہلے 3 بار یاسین شریف پڑھ کے 3 جو دعائیں مانگتے ہیں. نہیں, یاسین شریف روزانہ پڑھنا ہے ہمارا, صرف شب برات کے دن پڑھنا بول کے نہیں. اتنا اس دن اس واسطے خاص اہتمام کیا جاتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جو جلوہ افروز ہوتا ہے نا, ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ ہم رزق میں برکت کے لیے دعا مانگتے نا, مانگتے رزق میں, رزق میں برکت کے لیے دعا مانگتے نا. گیس و سلام رزق میں برکت کی دعا مانگے. ایسے کئی لوگ ہیں رزق میں برکت کی دعا مانگے, لیکن آج بھی فاقہ کشی چل رہی ان کے پاس. کیا ان کی دعا قبول نہیں ہوئی؟ مانگ رہی, مانگے تو دیتا اللہ تعالیٰ, بے شک دیتا اللہ تعالیٰ, بے شک اللہ تعالیٰ دیتا, دینے کی والی ذات اللہ ہی کی ہے. لیکن کئی دیکھو, کئی لوگ مانگے دعا, اب جو مانگا دعا رزق میں برکت کے لیے, لیکن اس کی آج تک کے بھی 1 سال ختم ہونے کو آ رہا, پھر بھی رزق میں برکت نہیں ہوئی. کیا مطلب اس کا؟ پھر نعوذ باللہ من ذالک, نخل کفر نباشد. کیا اللہ جھوٹا ہے؟ نہیں, اللہ کے رسول جھوٹے. نعوذ باللہ من ذالک, نخل کفر نباشد. نہیں, اللہ بھی سچا, اللہ کے رسول بھی سچے. برکت ہے رزق میں, وہ رزق کی برکت کو سمجھے نہیں. رزق کی برکت کو سمجھے نہیں. ارے رزق تو اللہ تعالیٰ کافر کو بھی دے رہا جی. رزق تو اللہ تعالیٰ کافر کو بھی دے رہا, ہم سے زیادہ دے رہا نا, ہم سے زیادہ دے رہا اس کو تو نے. وہ رزق نہیں ہے, وہ رزق نہیں ہے, نہیں, وہ رزق نہیں ہے. وہ جو اللہ سے لیتا ہے نا وہ رزق ہے, جو مخلوق سے لیتا ہے نا وہ فسق ہے. وہ فسق, بیکار چیز. رزق میں برکت سے مراد کیا ہے؟ جو بھی رزق مل رہا وہ رزق اللہ سے لینا تو وہ رزق ہے, وہ مخلوق سے لیا تو فسق ہے, وہ فضول ہے, بیکار ہے. میری حاجت, یہ جو میری حاجت اگر توجہ ہو گئی کہ میری حاجت اللہ پوری کرا, دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے. جو رزق سے مراد ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پیسہ, کھانا,
اچھے سے اچھا پیسہ تیجوری بھر کے ابلنا گھر میں، نہیں کھانے کے انبار ہے نا گھر میں، رزق یہی سمجھ رہے پر رزق بول تو کھانا کھانا پیسہ یہی سمجھ رزق نہیں، یہ رزق نہیں ہے۔ رزق کے معنی ہیں دینے کے، دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ تو جو بھی ہم کو مل رہا نا، جس سے بھی مل رہا، نہیں نوکری کر رہے تو باس سے مل رہا، کاروبار کر رہے تو کسٹمر سے مل رہا، نہیں جو بھی مل رہا، جو بھی ذرائع ہے ہمارے، نہیں وہ جب ذرائع سے ہم جو مال لے رہے نا، وہ اگر مال لے رہے ہیں، تنخواہ لے رہے ہیں یا جو پروفٹ ہو رہا لے رہے ہیں، جو بھی چیز لے رہے ہیں، وہ جب لیتے وقت میں اگر یہ مولا دے رہا بول کے اگر لے رہا تو وہ رزق ہے۔ وہ اگر لے لیا انہیں، وہ مولا سے لیا اگر تو وہ رزق میں برکت ہوتی اس کی۔ وہ کیسی برکت ہوتی جب ہی معلوم ہوتا، اب نہیں معلوم ہوتا، وہ خالی بولنے کے بات ہے سمجھتے ہیں، بولنے کے بات نہیں ہے۔ رزق لیا ہو ایسا اللہ والے بتائے ایسا لیا رزق، اس میں برکت دیکھو کیسی ہوتی، نہیں اس میں دیکھو کیسی برکت ہوتی۔ لیکن اس سے ہٹ کے اگر انہیں مخلوق سے لے رہا، میرا باس لیتے وقت میرے باس کو دے رہا، باس دے رہا، کسٹمر دے رہا، فلاں جانے دے رہی، ان کو دے گا، انہوں دے رہی، انہوں دے رہے، بولتے یہ فسق ہے، یہ فسق فجور ہے، فضول چیز ہے، یہ بیکار ہے، پھینک دینے کام کی چیز ہے۔ اس سے پریشان رہتا، کتنا بھی رزق تو پریشانی رہتا ہوں نہیں پریشانی سناتا نہیں بھائی یہ ہے یا نہیں بھائی وہ ہے۔ تو یہ رزق یہ ہے، رزق کے معنی دینے کیا تھے؟ تو رزق میں برکت کب ہوتی؟ نہیں برکت والا دینا ہاتھ، ہاں دینے والا ہاتھ برکت کا رہنا۔ برکت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اگر لیا انہیں مولا سے، ارے بھائی دینے والا تو بہت ہے نا بھائی، مولا کیسا دے رہا وہاں پہ دکھ رہا تو وہی تو کمال ہے نا، کمال وہی ہے۔ اللہ اپنے ساتھ ہے، اپنے کو نہیں دکھ رہا تو اس کے ساتھ کہاں دکھیں گا؟ ارے پہلے اپنے ساتھ دیکھو مولا کو، نحن اقرب الیہ نہیں من حبل الورید، اللہ ہمارے ساتھ ہے نا بھائی، اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اس کے بھی ساتھ ہے نا، نہیں اس کے بھی ساتھ ہے۔ انہیں دے رہا، اس کی ملک ہے وہ، نہیں اس کی نہیں ہے، اس کا مالک اللہ ہے، اللہ اس کے ذریعے میں گزرا، یہ مولا دے رہا بول کے اگر لے رہے ہم، اگر وہیں پر دیکھو وہیں پر اس کے بعد برکت دیکھو کیسی ہوتی۔ ہم رزق کو نہیں سمجھے، ہم رزق کو نہیں سمجھ کے پریشان 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 پریشانی سے۔ کافر کو دیکھو، مشرک کو دیکھو، ہمیشہ اتنی دولت بھی ہے تو پریشان ہیبت پریشانی ملتا۔ پہلے تو پیسہ کمانے کی پریشانی ملتا، پھر پیسہ کما لیں گے بعد میں، یعنی پیسہ کہاں میرا اتنا پیسہ مر گیا تو کیسا ہوگا، پھر پریشانی سے تھا انہیں۔ لیکن ایمان والا آیا بھی تو پریشان رہتا انہیں، گیا بھی تو پریشان رہتا، کیوں؟ انہیں اللہ اس کی یہ ملک اللہ کی بولتا انہیں، یہ مالک اس کا مالک اللہ ہے، نہیں یہ مالک اللہ ہے۔ کوئی گاڑی لا کے ہم کو دیا، رکھو بھائی تھوڑے دن کیسے بولتا، جب آگے مانگ لیا تو ہم کیا پریشان ہوتے، ارے تکلیف ہوتی کچھ بھی، ارے میرے کے اندر گاڑی لے رہے، نہیں کیوں تکلیف نہ ہوتی؟ وہ صاحب دیے، پھر وہ صاحب مانگ لیے دے دیے۔ اب ہمارے پاس تعلق سے لے کے طلبے تک، انفس میں، پھر آفاق میں، گھر جائیداد پراپرٹی گاڑی کس کی ہے، کون دیے؟ کیا بول پیدا ہو جائے ساتھ لا لیے، مولا دیا۔ اگر مولا لے لیا تو تکلیف کس بات کی؟ تو مومن ایسا رہتا، مومن ہمیشہ مولا سے ہی لیتا اور مولا ہی کو دیتے رہتا۔ رزق وہ ہے، وہ سمجھے تو رزق ہے، وہ نہیں تو فسق ہے وہ نہیں۔ مولا سے لینا اگر ہے، مولا سے لے رہے تو رزق ہے وہ، مخلوق سے لینا کیا ہے وہ؟ فسق ہے، فجور ہے، بیکار چیز ہے، مخلوق دے ہی نہیں سکتی۔ مخلوق فقیر ہے، فقیر کیا دیتا؟ فقیر کیا دیتا؟ بولو کچھ دیتا؟ فقیر نہیں دیتا، فقیر کچھ نہیں دے سکتا، ہر انسان فقیر ہے۔ لینا کا دینے والی ذات اللہ کی ہے، یہ ہے رزق میں برکت۔ اب ہم پریشان ہو رہے، اتنی دعا کر رہے ہیں، جیسا تھا کاروبار، پہلے بھی 1 لاکھ غلہ آتا تھا، آج بھی 1 لاکھ غلہ آ رہا، بولے بڑے اس میں پہلے بھی 50,000 ہی چاہتا ہے، ہوٹل کا کاروبار ہے یا پھر کرانے کا کاروبار ہے، کوئی بھی رہے تو آٹو چلا رہی ہے، جو بھی چلے بزنس ہے، نہیں ارے بھائی بزنس میں کوئی ترقی نہیں ہے، اپن اتنی دعا کرے شب برات کے دن کیوں قبول نہیں ہوئی؟ نہیں، کیونکہ مولا سے نہ لے رہے نا اپن، اللہ تعالیٰ گمان کے ساتھ ہے ہمارے، ہر حاجت اللہ ہی پوری کرتا ہے۔ دیکھو نہیں غیر قوم کے لوگ نہیں ان کے خداؤں کے پاس جا کے مانگتے ہیں تو اللہ ان کی حاجت پوری نہیں کر رہا، کیوں؟ ان کا گمان ہے، وہاں پہ ان کا گمان ہے وہاں سے ملتا تو اللہ وہیں سے دیتا ان کو، نہیں اپنا گمان ہے مخلوق سے تو اللہ تعالیٰ مخلوق سے ہی دیتا ہمارے کو، نہیں مخلوق کے ذریعے دیتا ہمارے کو، لیکن دے رہا تو اللہ ہی۔ وہ لوگ منتیں پوری نہیں ہو رہی نہ ہو لگی نہیں ہو رہی۔ دیکھو بڑے بڑے عبادت گاہوں پہ جا کے کیسا لاکھوں کروڑوں روپے چڑھائے تھے، وہاں پہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا، ہم سے زیادہ پیسہ کلیکشن رہتا وہاں پہ۔ کیوں دے رہے لوگ وہاں پہ؟ کیونکہ حاجتیں پوری ہو رہی وہاں سے، نہیں منتیں پوری ہو رہی ان کی، دے رہے نہیں دے رہی، کیوں؟ وہ ہمارا ایمان کیا ہے؟ نہیں وہ بھی اللہ ہی دے رہا، وہ ان کا گمان ہے، وہاں گیا تو ملتا تو اللہ تعالیٰ ان کے گمان کے مطابق دیتا۔ ہمارا بھی گمان ہے کاروبار سے ملتا ہوا تو اللہ تعالیٰ کاروبار کے ذریعے دیتا ہمارے کو، فسق ہے پورا۔ وہ گمان رکھنا کہ اللہ ہی میری حاجت پوری کرتا ہے بولتا، وہ رزق ہے۔ تو رزق میں اللہ والے ایسی دعا کرے ہمارے کو، رزق میں برکت یعنی
برکت والے ہاتھ سے لینا، برکت والا ہاتھ صرف اللہ ہی کا ہے. اللہ کے پاس جتنی برکت ہے کسی کے پاس برکت نہیں ہے. تو دعا ایسی مانگنا، اللہ کہ مجھ کو رزق ایسا دے، با کرامت رزق دے. با کرامت رزق کیا رہتا معلوم؟ جہاں پر ہم سوچتے بھی نہیں، وہم و گمان میں بھی رہتا. پرسوں مولا بریانی بنا کے لاتا ہوں بول کے بولے، ساتھ میں گلابی جامن بھی لائے. کیا تھا وہ گلابی جامن؟ بار کرامت تھا وہ. ہمارے گمان میں بھی نہیں تھا ہم آج گلابی جامن کھائیں گے، مٹھائی کھائیں گے، بلکہ سا گمان میں نہیں تھا ہمارے کو. لا لیے مولا کھلا دیے، با کرامت ہے وہ. ایک گمان کا رزق ہوتا وہ، گمان سے دیتا اللہ تعالیٰ. ہم اگر بولے یہاں سے ملتا، وہاں سے ملتا، وہاں سے ملتا، تو اللہ تعالیٰ وہیں سے دیتا ہمارا. یہ گمان کا رزق ہے ہمارا. لیکن اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ با کرامت دیتا، انہیں اپنی شان کے مطابق دیتا رزق. ہم اگر مانگیں گے تو اپنی حیثیت دیکھ کے مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا تو اللہ تعالیٰ اپنی حیثیت سے دیتا ہمارے کو. تو ایسا ہے یہ رزق ہے. رزق میں جب دعا مانگیں گے شب برات کے دن تو ایسی دعا مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ کو با کرامت رزق دے. یعنی جب بھی میں رزق حاصل کروں گا میری توجہ تیری طرف رکھ. یہ ہے با کرامت رزق، یہ مولا تو دے رہا بول کے. اور ایک دعا کرتے ہم، کیا دعا کرتے کہ بخشش کی، مغفرت کی، بلاؤں سے دور ہی ہونے کی، بلائیں دور ہونے کے لیے، بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے کرتے نا دعا کرتے. لیکن پھر بھی کیا ہو رہا ہمارے کو؟ کیسا ہونا ہمارا بخشش؟ اس دن ہم بخشش کی دعا کر لیے، مغفرت کی دعا کر لیے، بالا سے نجات کی دعا کر لیے، اس کے بعد پھر دیکھو ہماری زندگی میں نہیں، ہمارے عمل دیکھو ہے ویسے ہمارے عمل نہیں رہتے. بخشش کس کی ہوتی؟ نیکوکار کی ہوتی ہے. اس کے بعد جو دوسرے دن سے ہماری جو زندگی اتنا پلٹ جانا ہماری زندگی. اللہ بخشش کیسا؟ اللہ تعالیٰ بخشش فرمانا چاہ رہا ہماری، تو اللہ ہم سے ایسے عمل کرا، ہم سے ایسے عمل کرا اللہ تعالیٰ کہ ہماری بخشش ہو جانا. اب ہم دعا کر لیں اس دن رات میں، لیکن ہمارے عمل میں فرق نہیں ہے، پھر وہی دنیا میں پڑے ہوئے پر کہاں سے بخشش تھی ہماری؟ جو دعا کر رہے ہیں، کیونکہ محمد رسول اللہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ کے صدقے میں آسمان دنیا پر آئے ہوئے نہیں. تو ویسے کیا چاہ رہے ہیں محمد رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا چاہ رہے ہیں؟ میری امت اللہ والی ہو جانا پوری. اللہ والا کا بولتا بخشش ہونا اس کی. بلاہیت کیا ہے بھائی؟ بلا کس کو بولے اپن؟ بلا بولے تو ہمارے کو ذہن میں آتا ہے کہ گھر میں کچھ ہے، گھر میں کچھ بلا ہے بولتے. گھر میں روڈ پہ کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کیا بلا تھی یہ بولتے؟ کچھ بھی بلا نہیں تھی. وہ روڈ پہ کچھ ہے بولتے. کون دیکھا وہ ہے بولا؟ ایسا دعوے سے بولتے کوئی دیکھا ہو نہیں بھائی وہ روڈ پہ بلا ہے بولتا. دیکھو تو دیکھا کیا بلا؟ پوچھو بلا کس کو بولتے؟ کئی کی بلا رہی کیا نہیں بولتے. دیکھو وہ روڈ پہ زیادہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں بھائی، اپن 3 بچے ایکسیڈنٹ ہو گئے، وہ ڈال دیا وہ برج پہ، کچھ نہ کچھ ہے کہتے. ارے کچھ نہ کچھ ہے مطلب کیا ہے کچھ نہ کچھ؟ وہ کچھ نہ کچھ کیا ہے؟ وہ کچھ نہ کچھ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. بلا وہ بلا ہے، وہ بلا نہیں ہے. ایکسیڈنٹ ہو کے مر جا رہے ہیں، گھر میں پریشانی چل رہی، گھر میں بھوت آ گیا، کیا کیا بولتے نہیں بولتے. گھر میں وہ کیا کی بلا آ گئی. کیا بلا ہے کہ بھائی کاروبار ہی نہیں چل رہا؟ کیا بلا ہے کہ بھائی گھر میں برکت ہی نہیں ہو رہی؟ یہ بلا سے مغفرت کی دعا مانگو پڑ رہا تھا. تو بلا کیا ہے وہ بھی تو مانگنا نا. یہ بلا ہے، یہ بلا نہیں ہے. یہ بلا نہیں ہے. بلا کیا ہے؟ جو چیز اللہ سے دور کرتی وہ بلا ہے. بلا یہ ہے اللہ سے دور ہو گیا انسان پریشانی رہتا ہمیشہ. پیسہ بھی رہا تو پریشان رہتا. کافر دیکھو، مشرک دیکھو، وہ پیسہ ہے پریشان ہے، پریشان ہے. مر گیا تو کیسا؟ کچھ نہ کچھ پریشانی. پول دولت ہے، ہم کو جی رہا مست جی رہا، اور اتنی دولت ہے، مر گیا تو کیسا؟ پریشان ہے انہیں. پریشان پیسہ ہے تو سکون میں سمجھ رہا. حیبت رہتی ہے اس کو، اتنا پیسہ چھوڑ کے چلے آ رہا ہوں میں بول کے نہیں. بہت حیبت رہتی ہے اس کو. کماتے وقت بھی وہ حفاظت کی فکر رہتی ہے، پریشان رہتا کہاں چوری ہوا تھا کہ بول کے. زندہ رہا تو چوری کی پریشانی نہیں، پھر مر گیا تو پھر کیسا؟ پریشان رہتا. اہل طریق ایمان والا پریشان نہیں رہتا انہیں. کیوں؟ یہ سب اللہ کی ملک ہے، یہ سب اللہ کی ملک ہے. میں بھی اللہ کی ملک ہوں. میں وہاں گیا تو اس سے اچھا دیتا اللہ تعالیٰ. ماں کے پیٹ میں تھا تو اتنی سے کال کیا ہے وہ کال کٹوری میں کیا بولتے سو، ماں کے پیٹ میں تھا تو اتنی دنیا تھی میری نہیں. جب فرشتے بولے جا اس کے باہر تیری بڑی دنیا ہے، وہاں پہ تیرے کو چاہنے والے تیرے ماں باپ ہے، دادا دادی ہے، نانا نانی ہے نہیں، پھپھا ہے، پھوپھی ہے، سب ہے تیرے وہاں پہ، خالہ ہے، خالو سب ہے تیرے وہاں پہ. جا بتاؤ. نہیں جاتا ہوں بولتا نہیں. ڈاکٹر صاحب کو معلوم ہوتا وہ حرکت کرتا بچہ. کیا ہے حرکت؟ وہ فرشتے آ کے سناتے رہتے اب تیرے جانے کا وقت ہو گیا تو جا بتاؤ. نہیں جاتا ہوں بولتا. نہیں جاتا ہوں بول کے حرکت، وہ ہرے حرکت ہو رہی بولتے. حرکت کیا ہے؟ وہ فرشتے آ کے سناتے رہتے اندر. تو نہیں جاتا ہوں کہ بڑھتے رہتا ہوں. آخر میں ایک وقت آتا اللہ تعالیٰ اس کو باہر نکالی دیتے. نکال اتنی بڑی دنیا جو بولا نہ لیتا اتنی بڑی دنیا. اب پھر یہاں سے گیا تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ نعمتیں وہاں پہ سنا رہا، خوشخبری نہیں سنا رہا. جنت کی میووں کی، نہروں کی نہیں، حوروں کی کتنی خوشخبری. اسے نہیں ایک ادنا ایمان والے کو زمین اور آسمان کے برابر جنت دیتا ہوں پر اللہ تعالیٰ. اتنی بڑی جنت میں بلا رہا اللہ تعالیٰ. پھر بھی ہم نہیں جاتا ہوں بولے کوئی بولا ارے مرنے کی بات نہ کرو بھائی، مرنے کا ہے نہیں.
مرے تو اس سے اچھی جنت میں جاتے ہم، ہے ہماری فکر نہیں ہے، ہمارا فکر نہیں ہے نہیں. تو کافر کو وہی رہتا، مشرک کو وہی رہتا، ہمارے کو بھی وہی. تو کیا فرق ہے کافر میں ہمارے میں؟ اگر ہم کو بھی اگر موت کا خوف ہے، ہم کو بھی دولت چھین جانے کا خوف ہے، دولت کا پانے کی ہوس ہے، تو کافر میں ہمارے میں کیا فرق ہے پھر؟ مومن جیسا ہے نا، تو اس بات سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ایمان والا ہوتا ہے نا، وہ ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے. بول اللہ تعالیٰ اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے؟ یہ جہادی تھے، یہ اللہ کی راہ میں کیا ہے؟ دل میں آتی یہ تیرا، ارے گھر تیرا ہے نا بتا، یہ میرا نہیں ہے، جہاد کرنا ہے یہاں پہ، یہ اللہ کی راہ، یہ تو اللہ کا، یہ تو اللہ کا. جب اپنی جان جاتی جب ہی مولا کی طرف اپنے آپ کو مولا کی طرف متوجہ کر کے اسی کے حوالے کر دیتے. تو یہ ایمان والے کی، ایمان والا ایسا رہتا، پریشانی رہتی، اس کو خوف رہتا نا، اس کو رنج و غم رہتا. جس کو خوف ہے، جس کو رنج و غم ہے، انہیں ایمان والا ہے ہی نہیں. کسوٹی دے دی اللہ تعالیٰ ہمارے کو. جو ایمان والا ہوتا ہے لا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ ان کو خوف ہوتا ہے، نہ ان کو رنج و ملال ہوتا ہے. اگر وہ ہے ہمارے اندر تو ہم ایمان والے نہیں ہیں. وہ کافر مشرک کی فہرست میں ہے، پر نہیں. مسلمان کافر مشرک سب ایک ہی فہرست میں آتے پورے. یہ ہم ماں باپ کے صدقے میں مسلمان ہیں، ہم سمجھ رہے مسلمان ہیں تو جنتی ہے، نہیں ہے. ایمان لانا ہے ہمارے کو، نہیں ایمان لانا ہے ہمارے کو. وہ ایمان لانے ہیں اللہ والے، یہ محفل لگا ہے ہمارے کو. تو بلا جو ہے نا، جو اللہ سے دور کرتی وہ بلا ہے. وہ بلا سے ہم اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ ایسی بلاؤں سے ہماری محفوظ رکھے. ہم کو جو چیز تیری یاد سے غافل کر رہی ہے یہ ہمارے لیے بلا ہے. بلا کو سمجھنا پہلے کیا ہے. خالی ہونے گر گیا تو وہاں بلا ہے، ہونے گر گیا تو وہاں بلا ہے، نہیں. یہ بلا ہے نہیں، یہ مخدرات ہے، یہ پورے مخدرات ہیں. تو لہٰذا تیسری ایک دعا ہے، کیا ہے؟ اور ایک دعا ہم کرتے تو اس میں کہ عمر درازی کی. یہ تو بہت خطرناک دعا ہے. ایسا دل سے مانگتے اللہ عمر درازی کر میری، ہے مننا ہے، مانگنا ہے نہیں. عمر درازی کی دعا مانگنا ہے، حق ہے، مانگو بول رہے. اللہ تعالیٰ خود بول رہے حق ہے، بات حق ہے، انکار نہیں ہے، انکار نہیں ہے. عمر درازی کی دعا مانگنے سے مانگنا ہے نہیں. لاسٹ ایئر گزشتہ شب برات میں کچھ لوگ ہمارے ساتھ بیٹھ کے دعا کرے تھے، اے اللہ عمر درازی کی ہمارے ساتھ دعا کرے تھے. ہوں گے کوئی نہ کوئی تو ہوں گے سب کے ساتھ نہیں. عمر درازی کی دعا ہم بھی کریں، ہمارے ساتھ کئی لوگ کریں، ہمارے ساتھ تھے کئی لوگ کریں عمر درازی کی دعا. لیکن اس میں کچھ لوگ ہیں جو آج نہیں ہیں دنیا میں، انتقال ہو گیا ان کا نہیں. پھر ان کی عمر درازی نہیں نا پھر نہیں. یہ حقائق ہے، یہ لا الہ الا اللہ سمجھ میں آتے. عمر درازی کیسا ہوتی دیکھو. عمر درازی کو تو ہم سمجھ رہے 1000 سال زندہ رہنا، بڑے بڑے اللہ والے نہیں رہتے 1000 سال، اپن کیسا رہیں گے؟ اب دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی دور سے آج تک کے کئی لوگ 1400 سال سے لوگ دعا مانگ رہی عمر درازی کی. تو وہ دور کے لوگ آج تک زندہ رہنا تھا پھر نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے والا ہے. عمر درازی کو نہیں سمجھے ہم. کیا ہے عمر درازی؟ عمر درازی یہ نہیں ہے ہماری عمر بڑھ جانا، 100-200 سال جینا ہوتا نہیں جی سکتے. نہیں ہے عمر درازی، وہ نہیں ہے. کیا ہے عمر درازی؟ کہ ہمارے اعمال ایسے ہونا کہ ایک عمل اگر کرے تو وہ 100 سال کے برابر ہے نا، وہ ہے عمر درازی. یہ نہیں ہے یہ 100-200 سال 300 سال جینا، یہ عمر درازی نہیں ہے. یہ نہیں. کیا ہے عمر درازی؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک لمحے کی فکر دین 100 سال کی بے ریا عبادت کے برابر ہے. ایک لمحے کی فکر دین 100 سال کی بے ریا عبادت کے برابر ہے. اگر ہم فکر دین کر لیے، ایک لمحہ اگر ہمارے دل میں فکر دین آ گئی، ایک لمحہ بھی اگر فکر دین میں آ گئے، ہم دین کی فکر ہوئی کہ دین ہے کیا، اگر ہمارے اندر کیفیت پیدا ہو گئی تو 100 سال کی بے ریا عبادت ہمارے اکاؤنٹ میں گر گئی. 100 سال کی عمر ملی ہمارے کو نہیں. اب ہر چارشنبہ بیٹھ کے ہم یہاں پہ دین کی فکر کر رہے ہیں. یہاں پہ خالی دین کی فکر کر رہے ہیں، پر کتنے لاکھوں کروڑ سیکنڈ لمحے کر دیا پر دین کی فکر. اب تک اتنے دن سے آ رہے تو ایک لمحہ تو کریں گے، 2 لمحے تو کریں گے، 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ، 1 سیکنڈ ایک لمحے کی ایمانی فکر دین 100 سال کی بے ریا عبادت کے برابر ہے. تو کتنے ہزار سال جیتی ہم، کتنے ہزار سال جی رہے ہم نہیں. لوگ بڈھے لوگ ملے، ہم جھکے ملتا ہوں بڈھے ہو کے جیو، 100 سال کے ہو کے مرو بولتے، 100 سال جیو 100 سال جیو بولتے. اتنے زمانے سے لوگ دعا کریں نہیں، کوئی 100 سال جی رہی نہیں بولتے نا. بولتے ہم ضعیف نانا سے نانی سے دادا دادی سے ملے جھکے تو 100 سال ہو بیٹا تمہاری عمر، 100 سال جیو 100 سال جیو بولتے نہیں. 80 سال کے بعد ہی انہیں خود دعا کرتا مرنے کی. پورے انجن ڈھیلے ہوتے ہیں، اس کو چل نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا،
کچھ نہیں کر سکتا، انہیں کچھ کام کا ہی نہیں رہتا، انہیں خالی چلتی پھرتی لاش رہتا، انہیں خالی نہیں 80 سال کے آدمی عمر ایک الگ ہی چھوڑتی اپنی، جینے کی فکر ہی نہیں رہتی، کہیں کو بدوا دے رہے ہیں بولنا وہاں پہ 100 سال کی عمر، وہ 100 سال سے عمر یہ ہے کہ ہم کو ایسے عمل کرا اللہ تعالیٰ کہ ایک عمل کرے تو وہ 100 سال کے برابر ہے نا، ایسا ہے 100 سال، یعنی عمر درازی کی دعا، یعنی اللہ تعالیٰ میرے کو فکر دین دے، میں سے ایسے اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے دعا مانگنا نا عمر درازی کی نہیں مانگنا، کیا مانگنا، اللہ مجھ کو ایسی عمر دے کہ میں ہمیشہ تیرے دین کی فکر میں ہوں، وہ ہے عمر درازی کی دعا ہے نہیں ہے۔ یقیناً دیکھو ہمارے ساتھ کئی لوگ دعا کرے لاسٹ ایئر، کئی لوگ کرے دعا، لیکن آج نہیں ہے دنیا میں، انتقالوں میں ہم چلے گا اللہ کی راہ میں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرا، کیسا کرا ان کو فکر دین دیا، انہوں کئی فکر دین میں اپنی زندگی گزار دیے، نہیں کئی ہزاروں سالوں کی عمر، کئی 1000 سال جی لیے انہوں اتنی عمر میں، کیوں؟ وہ فکر دین میں تھے۔ تو اب ہماری باری ہے، اب ہمارا وقت ہے، نہیں اب ہمارا پتہ رہتا کہ جھڑتا کہ نہیں معلوم ہمارے کو، نہیں رہتا کہ جھڑتا کہ نہیں معلوم، ابھی ہے 1 ہفتہ ہے، ابھی یہی سال میں جھڑا گی کیا یہ پتہ اپنا، ابھی 4 دن باقی ہے ابھی اپنے، اس کے بعد پھر نئے پتوں کا دورہ تھا، یہ 8 دن تک بھی رہتے کہ نہیں رہتی کہ پر نہیں۔ تو لہٰذا عمر درازی سے مراد کیا ہے؟ عمل ایسے کرنا کہ ہماری عمر دراز ہو جانا، یعنی جیتے ہم 50 60 سال 70 سال ہی، لیکن عمل اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے کرا تھا، اگر ہم ویسے دعا کرنا اے اللہ میری عمر دراز کر بولے تو کہ میرے کو ایسے عمل کرا اللہ تعالیٰ کہ میری ایک یعنی میرے کو یعنی تیرے ذکر میں تیرے فکر میں ہمیشہ تیری فکر میں ہی لگا، تیرے کو پانے کی فکر میں لگا، میری زندگی اسی میں لگا دے، تو ہم کئی 1000 سال جی لیتے اس میں۔ تو یہ ہے عمر درازی دعا، اہل طریق ایسی مانگنا دعا، یعنی مغفرت بھی مانگا تو ایسا مانگنا، مجھ سے ایسے عمل کرا کہ یعنی تو مجھ سے راضی ہو جا، اور جو ہے نا عمر درازی کی دعا مانگنے تو کہ ایسے عمل کرا کہ میرے کو ہمیشہ تیری فکر میں لگا دے، ہر لمحہ ایک لمحے کی فکر دن 100 سال کی بیر یا آواز آتے تو ہمیشہ تیری فکر میں لگا دے میرے کو۔ ہزاروں لاکھوں سال جی لیتے ہیں اپن اتنی زندگی میں، زندگی اتنی رہتی لیکن ہزاروں لاکھوں سال جینے کے نکل جاتے ہیں، وہ ہے عمر درازی حقیقت میں۔ تو یہ شب برات کے یہ کچھ یعنی فضائل بھی دیکھیں ہم، حقائق بھی دیکھیں، تو یہ جب دعا کر رہے ہیں ہم، یہ تو کب ہوتی دعا، کب مانگ سکتے ہیں یہ دعا، کب مانگیں گے؟ ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی علم ہے، کیا ہے وہ؟ لا الہ الا اللہ کا علم۔ لا الہ الا اللہ سے ہی ہماری یہ تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں ہماری، لا الہ الا اللہ، ہم خود لا الہ الا اللہ ہو جانا، نہیں چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ ہو جانا، نہیں کیا چلتے پھرتے، ارے چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ کے سامنا پڑتا، نہیں اپنے آپ کو اللہ کی ملک سمجھنا، نہیں اپنے آپ کو اللہ کی ملک سمجھنا ہمیشہ، اگر کچھ کام کریں تو یہ مولا کی قوت سے کام کروں، یہ اب میں جو زندہ دکھ رہا ہوں یہ مولا کی حیات سے زندہ ہوں میں، یہ اگر سمجھ گئے تو چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ پر۔ جب یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی نا، جب مانگتے اللہ سے، جب ہر رات مانگی اللہ سے، اللہ کو اللہ ہی سے مانگی، ہر رات مانگیں گے جب، نہیں یہ ہے شعبان کی جو ہے نا، ہم یہ مہینے کی نسبت سے کچھ حقائق معلوم کریں تو اس کا بھی نسبت لا الہ الا اللہ سے ہے۔ تو گزشتہ ہمارا لا الہ الا اللہ ہم سوچتے تھے کہ لا سمجھیں گے بول کے، تو لا جو ہے نا، اب یہ جو شعبان کی جو نصف رات میں ہم کو دعائیں کرنا ہے نا، اگر یہ لا الہ الا اللہ کو سمجھ کے اگر دعا کریں گے تو وہ تمام دعائیں ہمارے قبول ہوتے، نہیں تمام دعائیں قبول ہوتے، کیوں؟ ایمان والے کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ جلوہ افروز ہوتا ہے، تو ایمان پہلے لا لینا ہے ہمارے کو، ایمان لا کے اس کے بعد میں اللہ سے دعا مانگنا ہے۔ تو ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ میں اسٹارٹنگ لا سے شروع ہو رہا، لا کے معنی ہے نہیں، لا الہ کوئی الہ نہیں، لا الہ کے معنی یہ ہے کوئی الہ نہیں، الا اللہ سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے۔ تو ایمان اللہ تعالیٰ اللہ پر نہیں لے رہا، ایمان اللہ تعالیٰ الہ پر لے رہا، لا الہ کوئی الہ نہیں، کوئی اللہ نہیں بول کے نہیں بولا اللہ تعالیٰ، اللہ تو ایک ہی ہے، نہیں اللہ الہ ہے، لا الہ کوئی الہ نہیں، الا اللہ سوائے اللہ کے۔ تو اللہ الہ ہے، اللہ الہ ہے بول کے ایمان لانا ہے، اللہ پر ایمان لا رہے لیکن اللہ کے الہ ہونے پر ایمان نہیں لا رہے، اس وجہ سے ہمارا ایمان قابل نہیں ناقص ہے۔ کامل ایمان کب ہوتا؟ اللہ ہی کو الہ دیکھنا، اللہ کے سوا کسی کو الہ نہیں دیکھنا۔ الہ کے معنی آتے ہیں حاجت روا کے، الہ کے معنی معبود کے نہیں آتے، ہم گزشتہ سمجھے چیز کو، الہ کے معنی معبود کے نہیں ہے، معبود کے لیے تو کفر ہو جاتا، معبود کے نہیں، الہ کے معنی حاجت روا کے۔ تو کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کوئی حاجت روا نہیں سوائے اللہ کے۔ تو یہ کوئی کیا ہے؟
لا کیا ہے یہ؟ تو عربی قاعدے میں لا کی دو قسمیں ہیں. عربی قاعدے میں لا کی دو قسمیں ہیں، ایک لا نفی الجنس ہے اور ایک لا نافیہ ہے. ایک لا نفی الجنس ہے، ایک لا نافیہ ہے. تو کلمہ طیبہ میں جو لا ہے نا وہ یہ لا نفی الجنس ہے. یہ نہیں، لا نفی الجنس کیا ہے؟ یہ قطعی انکار. عربی قاعدے میں لا کی دو قسمیں، لا یعنی نہیں، نہیں کی دو قسمیں ہوتی، ایک عارضی نہیں ہوتا، ایک قطعی نہیں ہوتا. یعنی عارضی انکار ایک ہوتا اور قطعی انکار ایک ہوتا. عارضی انکار سے مراد ایک مثال ہے کہ اب جیسے مثال کے طور پر ولی محمد صاحب یہاں پر ہے بیٹھے ہوئے، اب ولی محمد صاحب کے گھر پہ جا کے ہم آواز دیں گے کہ گھر پہ ولی محمد صاحب ہے کیا؟ گھر پہ ولی محمد صاحب ہے کیا بول کے اگر آواز دیں گے تو گھر میں سے کیا آواز آتی؟ ولی محمد صاحب نہیں ہے، ولی محمد صاحب نہیں ہے. نہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ تو ولی محمد صاحب نہیں ہے ولی محمد صاحب ہے، یہاں رہتے ہو نا لیکن ابھی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ عارضی انکار ہے، ولی محمد صاحب نہیں ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ عارضی انکار ہوگا. یہ عارضی انکار یہ لا نافیہ ہے. یہ اب وہی ولی محمد صاحب کے گھر پہ جا کے کوئی بولے کہ کیا ہے، اگر ولی محمد صاحب کے گھر پہ جا کے کوئی بولے کہ ہمارے نام بھول جا رہا ہوں فیروز صاحب، ولی محمد صاحب کے گھر پہ جا کے فیروز صاحب پوچھے فیروز صاحب ہے کیا بولے گھر میں کھٹکا مار کے، تو گھر میں سے کیا آواز آتی؟ یہاں پر کوئی فیروز صاحب نہیں ہے، یہاں پر کوئی فیروز صاحب رہتے ہی نہیں. فیروز صاحب کا چہرہ بھی نہیں ہے ان کے گھر میں. ولی محمد صاحب کا پورا چہرہ ہے لیکن فیروز صاحب کا چہرہ یعنی وہم و گمان میں بھی نہیں ہے فیروز صاحب وہاں پہ ولی محمد صاحب کے گھر میں نہیں. یہاں پر کیا تو یعنی ولی محمد صاحب کے بارے میں پوچھے کہ ولی محمد صاحب ہے کیا بولے، کیا بولے؟ ولی محمد صاحب نہیں ہے بولے. کوئی کا اضافہ نہیں کرے یہاں پہ، ولی محمد صاحب نہیں ہے بولے. انکاری کرے وہاں پہ بھی نہیں ہے بول رہے، نہیں ہے بول رہے. لیکن جب فیروز صاحب کے بارے میں پوچھا جا رہا وہاں پر تو کیا بول رہے ہیں وہاں پہ؟ کوئی کا اضافہ کر رہے ہیں وہاں پر کہ یہاں پر کوئی فیروز صاحب نہیں رہتے. تو یہ کیا ہے؟ قطعی انکار، کوئی رہتے ہی نہیں یہاں پہ، یا کوئی فیروز صاحب رہتے ہی نہیں یہاں پہ. یعنی یہ کیا ہے؟ یہ قطعی انکار ہے. اس کو بولتے ہیں لا نفی الجنس. لا نفی الجنس بولتے ہیں اس کو. ولی محمد صاحب کے تعلق سے جو پوچھا جا رہا وہ کیا ہے؟ لا نافیہ. لا نافیہ یعنی عارضی انکار. اور فیروز صاحب کے بارے میں جو پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ لا نفی الجنس ہے، وہ قطعی انکار. تو کلمہ طیبہ میں جو لا ہے نا وہ لا نفی الجنس ہے، قطعی انکار، کوئی حاجت روا نہیں. وہم و گمان میں جس طرح وہم و گمان میں فیروز صاحب کا وہاں پہ چہرہ ہی نہیں ہے ان کے گھر میں، اسی طرح ہمارے وہم و گمان میں آ جانا کہ کوئی میرا حاجت روا ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے، وہ لا سمجھنا ہے ہمارے. لا وہ ہے نہیں، یہ ہے لا. پہلے تو اللہ تعالیٰ کوئی الہ نہیں بولا، تو کوئی الہ نہیں ہوتا پھر اللہ کیا ہے؟ پھر پہلے نفی کرا کوئی الہ نہیں. یہ پہلے جانو پر اللہ تعالیٰ پہلے کوئی نہیں، پورے جتنی بھی مخلوق ہے نا پوری مخلوق کی الوہیت پر نفی کرو پر اللہ تعالیٰ. یعنی تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں آنا مخلوق، ویسا انکار کرو مخلوق کا پورا، مخلوق کا نہیں، مخلوق کی الوہیت پن کا. اگر مخلوق کا انکار کریں گے تو کفر ہوتا. یہاں پر بھی دیکھنا ہے کہیں ہم بول دیں گے مخلوق نہیں ہے، کفر ہے. مخلوق کا انکار نہیں کر سکتے، مخلوق کا انکار کرنا بھی کفر ہے. نہیں، مخلوق کی الوہیت پن کا انکار کرنا. مخلوق ہے، اگر مخلوق نہیں ہے تو اللہ کی خالقیت کا انکار ہوتا. اللہ ہم کو پیدا کرا، ساری کائنات کو پیدا کرا اللہ تعالیٰ، مخلوق ہے نا. اگر مخلوق نہیں ہے تو اللہ خالق نہیں ہے تو کفر ہوتا وہاں پہ بھی. تو مخلوق کا بھی انکار نہیں کر سکتے. کس کا انکار کرنا ہے؟ مخلوق میں جو الوہیت پن دکھ رہا، مخلوق میں جو حاجت روائی پن دکھ رہا نا، وہ حاجت روائی پن کا انکار کرے تو وہ لا ہوتا، وہ لا مکمل ہے. وہ مخلوق کا انکار نہیں کر سکتے ہم. نہیں، مخلوق میں جو الوہیت پن دکھ رہا نا اس کا انکار کرنا وہ لا نفی الجنس ہے. کوئی مخلوق حاجت روا نہیں، وہ لا پڑھنا ہے ہمارے کو. کوئی مخلوق حاجت روا نہیں سوائے اللہ کی. تو الہ پر ایمان لانا ہے، اللہ کی حاجت روائی پن پر ایمان لانا ہے. ہر حاجت کا پوری کرنے والا اللہ ہی ہے. تو یہ کلمہ طیبہ بات سمجھے تو سمجھ میں آ رہا ہے. یہ نماز پڑھے تو سمجھ میں ہمارے کو ہے. کلمہ طیبہ کھولیں گے تو معلوم ہوا نہیں. اب سب نماز روزہ زکات حج، نماز روزہ زکات حج میں لگے ہیں پورے. کلمہ طیبہ کو سمجھ رہے نہیں، کس کی عبادت کریں سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ نے نہیں، کس کی عبادت کریں سمجھ میں نہیں آ رہا. لا الہ الا اللہ وہ ہے، یہ ہے. ہمارے کو لا الہ الا اللہ ملا اللہ کے فضل سے. نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اولیاء اللہ کے صدقے میں ہم کو لا الہ الا اللہ کی تعلیم مل رہی. وہ ایسی تعلیم ہے جہاں ٹھہرے مولا کے ساتھ رہتے پر. مولا ہمارے ساتھ ہے. وہ جو آسمان دنیا پہ جو آ رہا ہو نہیں،
وہ دنیا دار کا سے وہ اپن بھی دنیا داری سے اپن یہ اللہ والوں کا صحیح ہے اپن اللہ والے نہیں ہے اپن گنہگار ہے اپن نہیں ہم گنہگار بندے ہم دنیا دار ہے نہیں دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسمان دنیا پر آ گیا نہیں دنیا دار ہے جو دنیا میں ملتا ہے نہیں آسمان دنیا کا لفظ اس واسطے لیا دنیا دار شرابی کو ڈھونڈنا ہے تو کہاں ملتا انہیں شرابی کہاں ملتا شراب خانے میں ملتا نہیں شرابی شراب خانے میں ملتا اب اس کو پکڑنا ہے تو کہاں جانا شراب خانے کو جانا پڑتا مجبوری ہے کیا کرتے ہیں نکلتے ہی نہیں باہر نہیں شرابی شراب خانے میں ملتا اب اس سے ملنا ہے ہمارے کو تو مجبوراً شراب خانے کو جانا پڑتا اپن تو اب شراب خانے کو اگر اپن چلے گئے شرابی سے ملنے کے لیے تو کیا اپن شرابی ہو جاتے اپن نہیں ہو جاتے نہیں ہوتے کوئی نکلتے وقت دیکھا تو ارے بھی کر رہے ہیں نا داڑھی واڑی چھوڑ لے گئے بھی شراب ڈال لے کے نکل رہے ہیں بولتے نہیں بولتے خالی نکلے تو دیکھے تو کیوں گئے اپن ملنے گئے وہاں پہ مل کے آ گئے اس سے نہیں مل کے آ گئے شراب نہیں پیے دیکھنے والا کیا بولتا ارے بھی شراب بھی دکھ رہے بولتا نہیں بولتا تو شرابی سے ملا تو شراب خانے کو جانا پڑتا تو اب اپن دنیا میں مست ہے اپن دنیا دار بنے ہوئے اپن دنیا 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 یعنی اللہ کی طرف آ رہی نہیں مل رہی نہیں اللہ ڈھونڈ رہا ہے اس کو کہاں ہے رے بھائی بولتا دنیا میں پڑا ہوا انہیں نہیں کہاں ہے رے شرابی بولتا شراب خانے میں پڑا ہوا ہے اب نکلا تو ملیں گے جب نکلا تو ملیں گے تو رے باہر نکلتا نہیں انہیں ملتا نہیں لہٰذا اپنے کو شراب خانے میں جانا پڑتا تو اللہ تعالیٰ بھی آسمان دنیا پر آ گیا انہیں دنیا میں پڑا ہوا ہے انہیں آتا اس نے ادھر میں آ جاتا ہوں اس کے پاس بول کے دنیا آسمان دنیا پر جلوہ افروز کی آواز دے رہا ہے میرے سے مغفرت طلب کرنے والا تو مغفرت کر میں تم بخشنے کے تیار ہوں نہیں تو عمر درازی دعا مانگ رہا نا دیکھ تو نہیں آیا میرے پاس میں آ گیا تیرے پاس نہیں میں آ گیا دنیا میں آسمان دنیا پر میں آ گیا نہیں اب تو مانگ میرے سے نہیں اب تو مانگ میرے سے عمر درازی کی دعا بلائیت کے لیے نجات مانگ میرے سے اب تو مانگ یہاں میں شراب خانے میں آ کے مل رہا ہوں نہیں اب تو سمجھاتے اپن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں ہمارے دنیا داروں کا ہے آسمان دنیا پہ آ کر بول رہا ہے بخش مانگ میں سے میں بخشنے کے لیے تیار ہوں تیرے کو نہیں عمر درازی مانگ میں تیری عمر دراز کرنے کے لیے تیار ہوں نہیں میں تیرا بلائیہ دور کرنے کے لیے تیار ہوں اگر ابھی بھی بولا یہ رات کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے بولا تو اس کے کا بدبخت کوئی بھی نہیں ہے نہیں کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے ارے روزانہ اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوتا لیکن آج ایسے گنہگار بندوں کا ہمارے جیسے آسمان دنیا پر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ بخش مانگ میں سے بولتا بھی ہم نہیں مانگ رہے سو جا رہی دنیا ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے منتخب مان لیتے بیٹھے ہوئے ٹائم پاس کر لیتے رات گزار دے رہی کہاں سے اللہ تعالیٰ بخش بنے گا شرابی کے پاس جا کے بیٹھے تو شراب میں مست ہے سن رہے ہیں آپ بولتے جاؤ میں پیتے رہتا ہوں بول رہا اس رات بھی دنیا کی بات کر رہے ہیں اپن شب بارات کے دن بھی دنیا پر دنیا ہی مانگ رہے ہیں وہاں پہ بھی بیٹھ کے نہیں شرابی کے پاس اگر کوئی آدمی جا کے ملنے کا دکھاتا ہے اور شراب پلاؤ ہی بولتا اس کو نہیں ہم بھی کیا کر رہے ہیں اللہ میں آسمان دنیا پہ ہے تو دنیا ہی مانگ رہے ہیں نہیں اللہ سے اللہ کو نہیں مانگ رہے اللہ سے اللہ کو نہیں مانگ رہے تو اللہ سے اگر اللہ کو مانگنی ہے تو امت درازی بھی ہو جاتی بخشش بھی ہو جاتی ہماری مغفرت بھی ہو جاتی تمام بلائیاں دور ہو جاتے ہمارے نہیں ہر چیز ہو جاتی ہماری رزق میں بھی برکت ہو جاتی ہے ہماری کیوں جو ہم اللہ کو اللہ سے مانگ لیا نا تو رزق دینے والا اللہ ہے نہیں جو رزق مل رہا ہے اللہ کو اپنے ساتھ دیکھیں گے اللہ سے لیتے دیکھیں گے اللہ ہی دیتے رہیں گے ہمارے رزق نہیں تو یہ ہے ہم دنیا میں پڑے ہوئے لیکن سمجھ رہے ہیں ہم خالی شب برات آ گئے تو یہ عبادت کی رات ہے یہ رات میں عبادت کرنا کرتے تو دوسرے راتاں کیا ہے فلمیں دیکھ نہیں رہتے دوسرے راتاں نہیں ٹائم پاس کرنے کی رات ہے دوسرے شب برات میں جیسے ہم خالی عبادت کی رات ہے پورے 359 راتیں جیسے کتنے راتیں رہتے 359 ہی رہتے نا راتیں بھی 359 رات پوری دنیا میں پڑے ہوئے ایک رات میں عبادت کی رات ہے ارے عبادت تو ہمیں کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ پیدا کی عبادت کے لیے کرا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کرا نہیں ہمیشہ عبادت ہی کرنا ہے کیا عبادت کرنا ہے کیا ہے عبادت نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ عبادت نہیں ہے یہ عبادت کے یعنی طریقے یہ لیکن حقیقت میں بات کیا ہے اللہ کو جاننا اس کو پہچاننا نہیں اس کو جاننا اس کو پہچاننا ہم اللہ کو جان رہے ہیں پہچان رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرا اپنے ماحول میں آ کے بولا میں آسمان دنیا پہ آ گیا اب تو بھی جان رہے میرے کو بولتا ابھی بھی انہیں اس میں پڑا ہوا ہے دنیا کرا شب بارات کے دن بھی دنیا میں پڑے ہوئے اللہ میرے کو ایک گھر ہے تو 2 گھر دے دے نہیں شرابی مانگ رہا شرابی گئے تو نہیں دنیا دے دے میرے کو کاروبار میں ترقی دے دے یہ دعا مانگ رہے نہیں یہ دیکھو ہم شب بارات کے دن کیا دعا مانگ رہے ہیں دیکھ لو بیٹھ کے میرے کاروبار میں ترقی دے دے اللہ تعالیٰ میرے رزق میں برکت دے کیا تصور آ رہا ہمارا رزق میں بولا پیسہ کھانا پینا یہ سارا برا کیا ہے دنیا چاہیے یہ دنیا چاہیے لیکن جو
توحید کی شراب پینے والا جو شرابی رہتا نا انہیں نہیں، جو توحید کی شراب جو پیتا نا وہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید کا مزاج رہتا انہیں، ہمیشہ مولا کو اپنے ساتھ رہتا. یہ توحید کی شراب کو مست رہتا انہیں نہیں. اب یہ لوگ تو مسجد سے لیکن دنیا دار نہیں آ رہے ہیں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ دنیا میں آ رہا، دنیا جل نہیں، آسمان دنیا پر جل وافرت ہے نہیں. اگر اس کے باوجود بھی اگر ہم اللہ کو نہیں مانگیں گے تو نہیں، ہم سے تو بدوقت کوئی بھی نہیں ہے، اس وقت بھی دنیا مانگ رہے ہیں. تو یہ یعنی شعبان کی رات کے آنے سے پہلے اس بات سے بتا دیا کہ ہم ایسی دعا مانگنا اس دن. کیا مانگنا ہے؟ اللہ سے، اللہ ہی کو مارے پوری چیزیں مانگ رہے ہیں، پر شب برات میں سب مانگ رہے ہیں نہیں، سب مانگ رہے ہیں، لیکن اصل چیز نہیں مانگ رہے ہیں. کیا ہے اصل چیز؟ مولا ہے نہیں. مولا کو وہاں مل لیں گے کہتے ہیں، وہاں کہاں ملتے ہیں مولا کو؟ مولا یہاں ہے. یہاں پہ مولا کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اپنے کو پیسہ ہے، جائیداد ہے، کھا رہے پی رہے، مست ہو رہے پی رہے، بس مست ہے. اللہ وہاں دیکھ لیں گے پڑے نہیں، یہاں پر مولا یہیں ہے، اپنے ساتھ ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. تو لہٰذا کلمۃ طیبہ سمجھنا ہے ہمارے کو. تو لا الہ الا اللہ سے لا کو بات شروع کرے. کیا ہے لا کی دو قسمیں، لا نفی الجنس، لا نافیہ. انشاءاللہ یہ تسلسل پورا کریں گے، کر کے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پھر. اب دیکھو یعنی شعبان میں اللہ کا مہینہ ہے، یعنی شعبان رجب اللہ کا مہینہ ہے نا، تو اس میں اللہ کا مقصد پورا ہوا، لا الہ الا اللہ ہوا. اس کے بعد میں شعبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اس میں محمد رسول اللہ ختم ہوا نہیں، یعنی اللہ کا بھی مقصد ختم ہوگا اور رسول کا بھی مقصد ختم ہو گیا. اب اس کے بعد رمضان جو ہے نا وہ امت کا مہینہ ہے، تو لا الہ الا اللہ بھی سمجھنا ہے، محمد رسول اللہ بھی سمجھنا ہے. تو ہم کو رمضان کے فوائد ملتے، نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، خالی فاقے کشی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ملتا رمضان میں. تو وہ تیاری ہے، شعبان میں رمضان کی تیاری کرنا ہے ہمارے انشاءاللہ سمجھ رہا. فضائل تو میں نہیں بولتا ہوں زیادہ، فضائل تو ہم فضائل کے اوپر اللہ والے نظر رکھاتے ہی نہیں. پہلے تو کیا فضائل بولتے ہیں، میں بہت بولتے ہیں فضائل، مدینوں میں جاؤ فضائل ہم کی انبار رہتے ہیں وہاں پہ، حقائق تو ملتے نہیں. جو مولا جس کو لا لیا اس کو حقائق ملے، آج نہیں ملے حقائق ہمارے کو. آسمان دنیا کیا ہے؟ مطلب آسمان دنیا کیا ہے؟ آسمان دنیا سمجھ میں کون میں کیا میں رٹ لے کے بیٹھا، اللہ تعالیٰ میں بیٹھے تو دیا سلام پڑھتے وقت ہی دیا اللہ تعالیٰ، مولا سلام پڑھنے دے اللہ تعالیٰ بات ڈالا حل میں. ارے آسمان دنیا مطلب ارے اپن تو دنیا میں پڑھے تھے، مولا یہاں تو بولا کیسی باتیں دی مولا، بیٹھے بیٹھے مال دے. خانقاہ میں ایسا اللہ کا ایسا نزول ہوتا، اللہ کا جلوہ افروز ہوتا، کس کی زبان سے کیا سنا تھا، کب وہی کلام کئی وقت سنے لیکن آج سنا تھا ایک نئی بات معلوم ہوئی نہیں. مولا ایسا خل میں الہام کرتا ہمارے. تو حقائق جب کا جب دیتا اللہ تعالیٰ، یہ ہے جب کا جب الہام کرتا. وہی کا نزول ابھی رکا نہیں، ہم تمہارے نبی پردہ فرما گئے تو وہی رکی نہیں، وہی نہیں رکی، وہی ابھی بھی جاری ہے. وہی ابھی وہی کے مراد وہی کے معنی الہام کیا تھے؟ الہام جو الہام خلق پہ ہوتا نا وہ راز اللہ ڈالتا ہے نہیں، اللہ کی طرف سے علم لدنی بولتے اس کو نہیں، اس کو علم لدنی بولتے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو ہم کو انشاءاللہ جتنا ہو سکے ہم اللہ والوں کے ساتھ شب برات نہیں منانا چاہیے انشاءاللہ. سمجھ لیں اپنے پاس بھی پروگرام ہے، مگر وہاں بالاپور میں اپنے خانقاہ واحدیہ میں ہے پروگرام، وہاں پر انشاءاللہ شیخ کے غلام جیسے کو اللہ تعالیٰ الہام کرا تو بھی شیخ کو کیا الہام کریں گا؟ نہیں. آسمان دنیا میں دیکھ رہے پن وہاں پہ نہیں، عرش پر لے کے آگے سمجھاتے کیا ہے نہیں. اس رات بھی عرش پر لے کے چلے جاتے اللہ والے، حقائق ویسے بناتے. وہاں پہ علماء کرام کو بھی بلایا جاتا، وہاں پہ عالمانہ بیان بھی ہوتا، وہاں پہ عارفانہ بیان بھی ہوتا، عاشقانہ بیان بھی ہوتا. بیان کی 3 قسمیں ہیں. ایک عالمانہ بیان ہوتا جو علماء کرام مساجد میں جو شعلہ بیان کرتے نہیں، اللہ ہاں بٹھا لیتے چیخ چیخ کے، اتنا شعلہ بیان دیکھے جا کہ رونگٹے کھڑے ہوتے. پھر جا کے جب سو جاتا نا انہیں، پھر جب صبح اٹھتا نا پھر وہی زندگی اس کی. وہ کتے کی دم ٹیڑھی کی تڑی بول کے ایک مثال دیتے ہیں نہیں، کتے کی دم کو اگر نہیں 1 سال بھی اگر پھگنی میں ڈال کے رکھے اس کے بعد نکالے تو پھر چڑھی ہوا دکھتے ہیں. تو اپنا بھی وہی حساب ہے. علماء کرام چیخ چیخ کے بات اتنی سمجھانے کو جاتے ہیں، مگر وہ کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ کیونکہ وہ اظہار معلومات ہوتا، وہ اظہار معلومات یعنی اپنے معلومات کو اظہار کر دے، یہ اظہار معلومات ہے. یہ اس وجہ سے فرما دیتے لوگ آخر میں وما علینا الا البلاغ. ہم تو بول دیا بھائی ہماری بات، اب تم عمل کرو تو بھی نہ کرو تو بھی. کبھی خانقاہ میں سنے وما علینا الا البلاغ؟ نہیں. جو بولتے کوشش کرتے گا وہ بن جانا انسان، کوشش کرتے وما علینا الا البلاغ نہیں بولتے یہاں پہ. تو وہ کیا ہوتا؟ اظہار معلومات ہے. سننے والا بھی کیوں نہ کیا رہتا؟ اضافہ معلومات کیسے بیٹھتا. یہ عالمانہ انداز ہے یہ نہیں. اس کا دیکھا رہتا عارفانہ انداز. عارفانہ انداز یعنی علم کے ساتھ، مولا کے علم کے ساتھ جب بات ہوتی ہے نا تو وہ قلب میں اتر جاتی ہو. قلب میں اتر کے میرے یقین پہ بڑھ جاتی ہے نا، بے شک یہ بات تو حق ہے. وہ اگر قلب میں اتر گئی تو
اس کا معمل ہو جاتا، اس کا عمل کرنا شروع کر دیتا انہیں. نہیں، یہ عالمانہ انداز ہے. یہ جب وہی اگر واقعہ اگر عاشقانہ انداز میں سنیں گا نا انہیں، نہیں عاشقانہ انداز نہیں، عاشقانہ انداز سے اگر سنیں گا تو پل بھر میں عرش پہ پہنچ جاتا ہوں. وہ عاشقانہ انداز ہے، ایسا لے کے چلے جاتے اللہ. تو ایک عالمانہ انداز ہوتا، ایک عارفانہ انداز ہوتا، ایک عاشقانہ انداز ہوتا. تو یہ تینوں انداز اگر ملنا ہے تو خانقاہوں میں پروگرام دیکھنا پڑتا. وہ تمام کا تمام ہے عالم صاحب آتے، عالمہ انداز میں شب برات بتا دیتے. اس کے اندر عارف آتے، جو حضرت قبلہ کے جو خلفاء ہیں نا، وہ عارف کچھ علم حاصل کر کے عارف کے مقام پہ پہنچاتے اللہ والے. تو انہوں کیا کرتے عارفانہ انداز میں شب برات کو پیش کرتے. اس کے بعد جب نہیں شیخ کا جب بیان شروع ہوتا ہے، نہیں جب حضرت قبلہ کا جب بیان ہوتا ہے تو وہ عاشقانہ بیان ہوتا ہے، عرش پہ لے کے چلے جاتے. نہیں یعنی بات قلب میں ہوتا ہے. جب عارفانہ انداز سے قلب پہ اثر ہوتا، عاشقانہ انداز میں روح پہ اثر ہو جاتا. نہیں عالمانہ انداز میں کیا ہوتا، صرف اپنا جسم کے اوپر رونٹے آتے، خالی قلب کی کیفیت نہیں بدلتی. عارفانہ انداز میں جب بات رکھتا ہے کوئی عارف تو قلب پہ اثر کرتی انہیں، قلب کے رونٹے کھڑے ہوتے، بات محل یقین میں اتر جاتی. نہیں اب عمل کرنا شروع کرتا ہوں انہیں. اس کے جب آتے اللہ والے وہی واقعہ کو عاشقانہ انداز میں اگر وہ یعنی عاشقانہ انداز میں جب اللہ والے سمجھاتے وہی بات تو نہیں انہیں عرش پہ پہنچ جاتا. انہیں روح پہ اثر کرتی، انہیں روح کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. روح کے جب روح کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تو انہیں مولا کو وہی دیکھتا. روح کا کام ہے دیکھنا. کس کو دیکھتی روح؟ اللہ کو دیکھتی. روح قبض ہوتے وقت میں آنکھاں کھل جاتے دیکھو، بعد میں اپن بند کر دینا آنکھاں. نہیں کیوں؟ ارے مولا کو دیکھ کے بند ہوتے، کھلتے آنکھاں. وہ آنکھاں ابھی کھولو، اللہ والے یہیں کھولتے. یوں دیکھتا انہیں روزانہ مولا کو. نہیں عاشق ایسا ہے. خیر وہ پھر موت کی بات بولتے، ارے ہمیشہ موت کی بات پہ ختم کرتے، ہمیشہ ہیبت دلا کے جاتے. ہیبت تو ہمیشہ رہنا اپنے کو. اب پتہ ہے نہیں ہے اپنا چھڑنے والا کس کو معلوم. نہیں یہ رات میں فیصلے ہونے والے ہیں، کون جینے والا ہے کون مرنے والا ہے، کس کو کتنا رزق مل رہا ہے. فیصلے کی رات ہے یہ. نہیں یہ فیصلے کی رات ہے. اس وقت اعمال ہمارے نہیں تمام فرشتوں کو دیے جاتے ہیں. تو لہٰذا اس دن ہم کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے یعنی مولا کو پانے کی کوشش کرنا. اس دن وہ ایک رات اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہو جانا ہمارے. نہیں تو وقت زیادہ ہوگا، میں اپنی بات کو ختم کرتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کی بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سامع قبول عنایت فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.